الله صلى الله عليه وسلم ونادي أبيا نزل الجلال جد ومجلس النوايا كل حمل وغم سينجري بأزمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي يا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی فاطمہ اگر دعا و تمرت کنی ورقبل منو دستو دامان آل رسول ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو شکر احسان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خانقاہ قرآنیہ میں بٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے بزرگان دین کی یاد اور حضرت کی یاد میں ہم سب کو کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے صدقے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی نجات عطا فرمائیں اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت عطا فرمائیں اور سارے جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جائز تمناؤں کو مقاصد کو پورا عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو اور اس خانقاہ کے بانی حضرت پیر سید زین العابدین قرابی شاہ صاحب کی عمر درازی عطا فرمائیں، تندرستی عطا فرمائیں، حیاتی عطا فرمائیں، ان کے مریدوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے مشن اہل بیت کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائیں اور آئندہ بھی اسی طرح سرکار دواروں اور ان کی آل کی ان کی اولاد کی غلامی کو نصیب عطا فرمائیں اور ہم سب کو بھی ان کی شفاعت نصیب عطا فرمائیں، ان کے ہاتھوں میں جام کوثر نصیب عطا فرمائیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء رسولین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا موقع اور آج کا عنوان صاحب نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جن کی شہادت یا وصال آپ جو بھی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے کچھ لمحوں کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہماری زبانوں سے نکلے وہ حق نکلے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں فاطمہ الزہرا کی محبت اور ان کی رضا ہم سب پر نازل عطا فرمائے، قبول عطا فرمائے. قیامت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا واسطہ ہم سب گناہگاروں کی گناہوں کو معافی اور پردہ پوشی عطا فرمائے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ ہستی کون؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو آیت درود جو اللہ تعالیٰ رکھا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جو آیت کا مفہوم ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عام الگ بتاتے ہیں، خاص الگ بتاتے ہیں جو تفاسیر اہل بیت سے ملتا ہے. ان اللہ میں اللہ و ملائکۃ اور میرے ملائکہ یصلون علی النبی یصلون علی النبی. ذرا میں کیا ذرا بیان کرا تو ذرا انٹریکشن کرنا یہ تو زندگی سوگی کیا کہ رہا تو اس کے اندر ذرا یصلون علی النبی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یصلون علی النبی کا مطلب کیا ہے؟ عام میں بیان میں ہر جگہ سنے اس کا مطلب کیا ہے؟ یصلون علی النبی ہمیں کیا سنے؟ میں اللہ اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. کس کے پر؟ نبی. مطلب اس کا ہے درود بھیجتے سو نبی پر. یصلون علی النبی یا ایھا الذین اے لوگوں آمنو جو ایمان لائیں
لائیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی درود و سلام بھیجو، آپ بھی درود و سلام بھیجو۔ یہ عام ترجمہ جو ہمیں بچپن سے جوانی تک بڑھاپے تک سنے، مگر آج ایک خاص ترجمہ سنو اس کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے، محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے بیٹے، امام حسین مولا کائنات علی مشکل کشا اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے بیٹے، قرآن کی نص رسول اللہ کے بیٹے، دنیا کی دنیا داری کے حساب سے وہ آپ کو مولا اور فاطمہ کے بیٹے، مگر قرآن سے اللہ تعالیٰ حسن حسین کو رسول اللہ کے بیٹے۔ اب اونو امام فرماتے ہیں کہ اصل میں جو آیت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ جو ہے میں اور میرے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں علی النبی پر، مطلب صرف نبی کے پر نہیں، علی النبی کا مطلب نبی اور نبی جیسے، نبی اور نبی جیسے، یاد رکھو علی النبی ہے، نبی نہیں ہے اس میں، کیا ہے سو علی النبی، علی النبی ہے یا نبی ہے؟ اگر خالی نبی رہتا تو رسول اللہ کے اوپر ہوتا، اب یہاں کیا ہے علی النبی کے اوپر۔ اب ان کو پوچھے یہ جو آیت ہے یہ کیا اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو علی النبی کا مطلب نبی اور نبی جیسے، نبی اور نبی جیسے۔ اب ہم نہ درود پڑھنا تو اب کس کے اوپر ہے سو درود، نبی رہنا یا نبی جیسے رہنا؟ نبی رہنا، نبی جیسے رہنا۔ اب نبی رہنا اور نبی جیسے رہنا کون ہونا بولنا؟ رسول اللہ۔ کون بولنا؟ قرآن کون بولے؟ حدیث کون بولے؟ رسول اللہ۔ جنت کون بولے؟ رسول اللہ۔ دوزخ کون بولے؟ رسول اللہ۔ یہ اچھا یہ برا کون بولے؟ رسول اللہ۔ ہر چیز جو بھی بولے رسول اللہ بولے، نہیں جسے بھی بولے صحابہ کو بولے رسول ہی بولے سو نہیں، جس سے بھی بولتے رسول بولتے۔ اب یہ چیز کو بھی رسول کو پوچھنا کہ علی النبی کون، علی النبی کون؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے جسے اپنے جیسا بتائے انہیں آنکھوں علی النبی، جسے جسے اپنے جیسا بنائے، کردار میں، گفتار میں، دکھنے میں، جسمانی، روحانی، جانی، ہر چیز میں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح انہیں میں میرے جیسا، انہیں تو میرے جیسا بول پڑے تو انہیں نبی جیسا۔ پوری ہسٹری خلال کو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف پنجتن پاک میں جو چار افراد ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن حسین، بے شک، علی فاطمہ حسن حسین، رسول کو ملا تو 5، یہ چاروں کو کیا بولے؟ وہ میرے جیسے۔ علی منی انا من العلی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، میں زہرا سے ہوں، زہرا مجھ سے، زہرا مجھ سے ہے، میں زہرا سے ہوں۔ میرا خون علی کا خون الگ ہے نہیں، کیا بولے؟ میرا خون علی، میرا خون علی کا خون، میرا گوشت علی کا گوشت ایک، میرا جگر علی کا جگر ایک، میری جان علی کی جان ایک، میری روح علی کی روح ایک، علی کا نور میرا نور، ایک، علی منی من نور الواحد، علی منی من نور الواحد۔ اسی طرح فاطمہ زہرا کو بھی بولے میرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیرا نور میرا نور۔ امام حسن کو بھی یہ بولے تیرا نور میرا نور، تیرا جسم تیرا، میرا جسم تیرا، گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ بولے کہ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم تیرا، خون میرا خون۔ باقی کے ان کو چھوڑو، ان 4 افراد کو چھوڑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کائنات میں کسی سے بھی بول کر رہے تو ذرا مجھے بتاؤ، نہیں بول کر رہے تو یہ 4 کو مانو کہ وہ نبی جیسے۔ بے شک، میں نبی جیسے بولوں، نبی نہیں بولوں، نبی جیسا الگ، نبی الگ۔ نبی خاتم النبی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ، اس کے بعد کبھی نبوت آگے نہیں چلتی، نبوت ختم ہوگی، مگر نبی کی جو بھی اس کے اندر کردار تھا، جو بھی کردار تھا، جیسے سرکار فاطمہ زہرا کو بولے فاطمہ بدت منی، فاطمہ زہرا
میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا قلب، فاطمہ میرا سینہ، فاطمہ میری ماں، فاطمہ میری ماں۔ کوئی باپ کبھی بیٹی کو ماں نہیں بولیا، پکارے امی کر دو، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بیٹی کو بولتے تو ام ابیہا ہے، تو باپ کی بھی ماں ہے۔ کیا سب سن کو رہی نا، کس کے خدمہ میں جنت ہے سو، کس کے خدمہ میں جنت ہے سو، یاد رکھو ماں کے خدموں میں جنت، ہر بیٹے کی جنت ماں کے خدموں۔ ماں ایک روحانی ماں ہے، ایک جسمانی ماں ہے۔ روحانی ماں جس کی پیر کی بیوی جسے پیرانی ماں کہتی اسے روحانی ماں، اور جس جو ماں تم نہ پیدا کر کو رکھے وہ ماں جنت، پاؤں کے نیچے ماں کے خدموں میں جنت ہے نہیں، یہ مانتی نہیں مانتے، ماں کے خدموں میں جنت، ہر انسان کو اس کی جنت ماں کے نیچے، ماں کے خدموں کے نیچے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کا مرتبہ ایسا بلند رکھے، ایسا بلند رکھے، پوری کائنات کے سردار فرماتی تو میری ماں، تو میری ماں۔ کون؟ فاطمہ الزہرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا؟ ساری کائنات کی جنت ہاں رہی تو ماں کے قدموں کی، خدا کی قسم جسے رسول ماں پکارا ہے، جسے رسول ماں پکارا ہے، اس کے واسطے ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر عورت جو زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتی، خدا کی قسم اسی عورت، اسی بیٹی، اسی ماں، اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت کرتی۔ اگر وہ عورت فاطمہ الزہرا سے محبت نہیں کرتی، ان سے پیار نہیں کرتی، ان سے عشق نہیں کرتی، ان کا ادب نہیں کرتی، ان کا ذکر نہیں کرتی، ان کا یاد نہیں کرتی، یاد رکھ لو جو فاطمہ سے دور وہ عورت ہو جاتی ہے، سمجھ لینا انہیں جنت سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے قدموں میں جنت نہیں رکھے، وہ عورت کے قدموں میں دوزخ رکھے جو فاطمہ الزہرا کو ناراض کرتا، جو اس کے قدموں میں، اس عورت کے قدموں میں دوزخ ہے جو فاطمہ زہرا کو ناراض کرے، وہ عورت کے قدموں میں جنت ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو فاطمہ زہرا کو راضی کرے اس سے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں، جو فاطمہ زہرا کو ناراض کرے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض۔ اب جو بھی رضی اللہ ہونا یا رحمت اللہ ہونا، اللہ کی رحمت ہونا یا اللہ کی رضا ہونا، کان کھولو۔ اب دیکھو صحابہ کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اولیاء کو کیا بولتے ہیں؟ چاہے رحمت ہوتے چاہے راضی ہوتے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتے۔ دیکھو رحمت کا بھی بولا تو ساری کائنات کو اللہ کے رسول رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں میں نے بنایا محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین۔ مطلب کیا ہے؟ ان کو رحمت للعالمین کچھ بنا کو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول فرماتی کہ فاطمہ رحمت للعالمین کی بھی رحمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، العالمین کی بھی رحمت۔ یہ حدیث یاد رکھ لو۔ پھر دوسری حدیث جو فاطمہ جس سے راضی اللہ اس سے راضی، فاطمہ جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض۔ اب اگر رضی اللہ بھی بننا، رضی اللہ بھی بننا یا رحمت اللہ بھی بننا، رضی اللہ بننے کا ٹائم کب تھا؟ رسول کے زمانے میں جو صحابہ اللہ کو نہیں، رسول کو نہیں، علی کو نہیں، حسن کو نہیں، حسین کو نہیں، کسی بھی نہیں، اگر راضی فاطمہ زہرا ہوتی تو انہیں رضی اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، یا شہزادی، یا زہرا، یا شہزادی، یا زہرا، نعرہ حیدری، یا علی۔ اب رضی اللہ اسے ماننا، سب جنے کو ماننا نہیں، یہ چیک کرنا اب رضی اللہ کون، رحمت اللہ کون، بے شک، رضی اللہ کون، رحمت اللہ کون۔ رحمت اللہ کسے پکارتے سو؟ نہیں، تو قل مستان رحمت اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب النواز رحمت اللہ، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اسے ہمیں کیا پکارتے؟ بلیاں کو، بزرگان تکبیران کو رحمت اللہ پکارتے نہیں، اور صحابہ کو ہمیں رضی اللہ۔ کیا دے ڈالے ہم نے؟ معیار دیا، تولنے کا ترازو دیا،
ہر آدمی رضی اللہ نہیں ہوتا، ہر آدمی رحمت اللہ نہیں ہوتا، ہر آدمی رضی اللہ نہیں ہوتا، ہر آدمی رحمت اللہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک میعاد اس سے پہلے دیے تھے مولا علی مشکل کشا کا، کیا ہر آدمی حلالی نہیں ہوتا، ہر آدمی حلالی نہیں ہوتا، ہر آدمی حلالی نہیں ہوتا، اس میں کچھ حرامیاں بھی رہتی ہیں۔ حلالی اور حرامی کی پہچان علی کی ولایت سے ہوتی ہے، علی کی ولایت سے ہوتی ہے۔ علی کا ذکر سنے تمہارے چہرے کھلے، یاد رکھ لو تمہیں حلال ظاہر، بے شک بے شک حلال ظاہر بے شک۔ نہیں، اگر علی کا ذکر کرے پریشان ہوگا، سمجھ لو تمہارے پاس کارپوریشن کی سرٹیفکیٹ رکھو بھی حرام تھا، بے شک بے شک کارپوریشن کی تمہارے پاس سرٹیفکیٹ رکھو، پاسپورٹ رکھو بھی، آدھار رکھو بھی، حرام زادہ کی کر کو بولو تو یہ حرام زادہ یہ حلال زادہ یہاں کی گورنمنٹ نہیں، وہ گورنمنٹ جو آخرت میں رہتی ہے نہیں، مولا حسین کی گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ ہم نہ پاس کرے تو جنت بے شک بے شک۔ وہ گورنمنٹ میں حلالی حرامی رہنا۔ رسول حرامی اور حلالی کی پہچان کسے دکھائے؟ مولا علی، اس کی مولا علی۔ اب وہاں سے چل کو اب رضی اللہ اور رحمت اللہ کی پہچان کسے دکھائے؟ حلالی ہوگا، حلالی ہوگا، ہونے کے بعد اب اس میں ولی بننا۔ حلالے میں اتنا وزیر حرام ہے، ولی بنتی نہیں، حلالے میں بنتی برابر، حلالے میں ولی بنتی۔ اب انہیں حلالی بن گا، انہیں مومن بن گا۔ کیا بن گا؟ مومن بن گا۔ حلالی اور حرامی کی پہچان کیا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے علی سے محبت کرتا ہے، مومن بغیر علی کی ولا کے بغیر، اس کا ذکر کے بغیر کوئی محفل، کوئی مجلس قبول ہی نہیں ہوتی جب تک ذکر علی نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا زہرا۔ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ۔ کس کے ذکر سے سجاؤ؟ مولا علی مشکل کشا کے ذکر سے سجاؤ۔ اب دیکھو کیا ہے، مومن اور منافق کی پہچان کون؟ علی۔ حرامی اور حلالی کی پہچان کون؟ علی۔ اب وہ حلالی ہوگا مومن بن گا، حلالی ہوگا مومن بن گا، کلمہ پڑھیا مسلمان بن گا، کلمہ پڑھیا مسلمان بڑا مومن بڑا، مسلمان بڑا مومن بڑا، برابر ہے۔ مسلمان سے درجے بڑے اس کا مومن کا درجے کی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حدیث میں بھی کیا ہے؟ والمسلمین والمسلمات ہے نہیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورت، فرق ہے کہ کچھ نہ اللہ تعالیٰ رکھا سو۔ مسلمان سے بڑا درجہ مومن کا، مومن سے بڑا درجہ رحمت اللہ علیہ ولیان کا، ولیان سے بڑا درجہ رضی اللہ کا صحابہ کا، برابر، ولیان سے بڑا درجہ صحابہ کا۔ اب یہاں مومن کی پہچان علی کو رکھا، مسلمان کی پہچان نبی کو رکھا، مسلمان کی پہچان نبی کو رکھا، اللہ کی وحدانیت کو رکھا، نبی کی رسالت کو رکھا۔ انہیں پڑھا مسلمان ہوا، انہیں پڑھا۔ اب مسلمان کو یہ گارنٹی کام بھی اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں پورے حدیث میں کون بھی گارنٹی نہیں دیا کہ مسلمان جنت کو جاتا ہے۔ مسلمانہ میں دوزخی رہتی نہیں رہتی، مسلمانہ دوزخ کیا رہتی، ہمارے گناہ تمہارے گناہ سب کے گناہ رہتے تو کہتے کہ مسلمان گناہ گار آتی۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کیا بولیا ہے، رسول کیا بولی، مومن کبھی جہنم نہیں جاتا، بے شک بے شک۔ مومن کبھی، اب مومن کون؟ کسی محبت رکھنے والا مولا علی پنجت پاک۔ تمہیں مومناتوں میں پورے مولا علی کی محبت کرے، اب تمہیں جہنم نہیں جاتے۔ رکھ لو تمہارے ترابی خانقاہ کی قسم کھا کو بولتی تمہیں جہنم کو نہیں جاتے اگر علی کی ولایت ہماری ولایت ہے، تمہیں اب وہ جہنم سے بچ گئے، اب تمہیں جنت چلے گئے۔ اب جنت میں بھی درجے ہیں، بے شک جنت میں بھی درجے درجے ہیں، جنت الفردوس، جنت المالا، جنت العالی، ایسے کتے کی درجے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حدیث میں اس کا بیان ہے۔ اب سب سے بڑی جنت جنت العالی، جنت المعلا، سب سے بڑی جنت، بڑی جنت جس میں بڑے بڑے ائمہ اہل بیت رسول اللہ ایسے ہستیاں رہنے والے۔ اب تمہیں جنت میں اگر درجات طے کرنا، جنت میں درجات طے کرنا کئی کے واسطے، سنگت کے واسطے۔ مرید خالی جنت کی طلب میں نہیں آتا، مرید جنت کی طلب میں نہیں آتا،
مرید کبھی یاد رکھ لو سنگت کی طلب میں آنا. سنگت جنت پوچھنے والے معمولی مولویاں مفتیاں پننے پن سبھی, مگر مرید سنگت پوچھنا کس کی؟ اپنے پیر کی سنگت پوچھنا. پیر غوث اعظم کی سنگت پوچھتا, پیر اس کے پیر کی سنگت پوچھتا, اس کا پیر اس کے پیر کی, اس کا پیر غوث پاک کی, غوث پاک اہل بیت کی, اہل بیت پنجتن پاک کی, پنجتن پاک اللہ کی, رسول کی سنگت پوچھتے ہیں. ان کو کیا ہے؟ جنت سے بھی کیا بھی لینا دینا ہے, ہم نے ضرورت اس کی, ہم نے کیا ہے دید رہنا. کس کی دید رہنا ہے؟ ہمارا پیر, ہمارا پیر, ہمارا غوث, ہمارا علی, ہمارا مولا, ان کی سنگت میں رہنا. اس کا مشن رہتا, اس کا گول رہتا. جیسا فٹ بال میں گول پوسٹ ہوتا نہیں, خالی لے کو بال کھیلنا نہیں, کام مارنا ہمارا مقصد ہے, گول کو مارنا کبھی نہ. کرکٹ میں خالی بیٹ سے رن بنانا نہ. ایسا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ان کی سنگت میں رہنا. مرید کا مقصد عام مدینہ کا خالی کیا ہے؟ نماز پڑھو جنت ملی, نماز پڑھو روزہ میں جنت ملی, تو بھی کیا کرتی بولو جنت کے جنت میں جب اللہ اس کے رسول کی اہل بیت کی سنگت نہیں ہے, اپنے پیر کی سنگت نہیں, تو جنت بھی بالکل فائدہ کرے. وہاں جا کے کوسا کرنے کا کام, کوسی نماز ہے, کوسا روزہ ہے, کوسا حج ہے, کوسا ذکر ہے. پیر ہے تو پیر کا پیر ہے تو بٹھا کو مجلسہ کبھی بولتا ہے, شان ولا کبھی بولتا ہے, شان زہرا کبھی بولتا ہے. اور یاد رکھ لو جیسا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا ہر ایک دن میں 5 نمازہ رکھا ہے, عبادت رکھا ہے, ریاضت رکھا ہے, ہر چیز رکھا ہے. جنت کے اندر یہ جو کام آئی وہ چلتے نہیں. جنت کے اندر کیا بختش نہیں, نہ سورج اٹھتا ہے, نہ سورج غروب ہوتا ہے, نہ مہینہ بدلتا ہے, نہ رمضان آتا ہے, نہ حج آتا ہے. وہاں کیا بھی کمانے کا زکات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. جنت میں کرتی کیا جاتا ہے؟ جنت کی عبادت کیا؟ یاد رکھو اہل بیت اطہار فرماتی, رسول اللہ فرماتی, جنت میں عبادت صرف علی, علی زہرا کا ذکر, علی کا ذکر, زہرا کا ذکر. یہ جو عبادت جو کرنی نہیں, یہ اصل میں کام کرنے سے بولو, یہ اصل میں جو جنت کی جو بات ہے, جنت میں بیٹھ کو یہ چلتے, صبح کو ایک مجلس, شام کو ایک مجلس, دوپہر کو ایک مجلس, ایک محفل شان علی میں, شان زہرا میں, شان حسن میں, شان حسین میں, شان رسول میں, شان 12 امام. یہ محفل کی دنیا میں ان کی شان نہیں بولے گئے, ان کی فضائل نہیں بولے گئے, ان کے مرحلے نہیں بولے, ان کے تکلیفیں نہیں بولے. جنت میں بیٹھ کو بھی یہ کام کرو, جنت میں بیٹھ کو بھی یہ کام کرنا. اب تم یہاں بیٹھ کو بھی یہ کام کریں تو شکر کرو جہاں پر خان خایا جو اللہ سے رسول کا ذکر ہوتا ہے, وہ علی اور فاطمہ کا گھر ہوتا ہے, علی اور فاطمہ کا گھر ہوتا ہے. بیٹھ اب رحمت اللہ علیہ ہونا, ولی ہونا, تمنا ہے ولی بننے, ایسا چل جانے کی تمنا ہے سب کو. مرید بن جاتے ہیں ولی بننے کی طرح تمنا رکھتا ہے نہیں, رکھتا نہیں رکھتا. اللہ کا دوست بننا نہیں, رسول کا دوست بننا نہیں. اب روز بننا تو اسے کیا ہے معلوم, خوش کسے کرنا؟ رسول کے مطابق زہرا کو خوش کرنا. رحمت للعالمین کی بھی رحمت زہرا. رحمت بھی کسی کے گھر میں بھی نہیں گھستی, کسی کے در میں بھی نہیں گھستی, کسی کے قلب میں بھی نہیں گھستی, کسی کے جسم میں بھی نہیں گھستی, جب تک زہرا سے محبت عقیدت نہیں رکھتی. اور رضا, اللہ کی رضا, جسے ہمیں رضی اللہ, اللہ کی راز, جسے اللہ سے راضی ہے. اگر وہ راضی ہے, وہ رضویت, رضویت کو وہ بولے تو وہ ہمارے امن رضا خان کی رضویت ہے. میں رضویت بول رہا سو جو فاطمہ زہرا کی رضویت ہے, فاطمہ زہرا کی رضویت. اگر انہوں راضی نہیں تو خدا کی قسم نہ کوئی رضی اللہ بنتا ہے, نہ کوئی رحمت اللہ بنتا ہے. یہ مقام زہرا سلام اللہ, یہ مقام کوئی آپ کو پیر صاحب یا خلیفہ یا مولا مفتی نہیں, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو مرحلہ گزرا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کرتے, احترام کرتے ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کی. آتے جب بھی بیٹی, چھوٹے بچے 6 سال 5 سال کی بچی آتی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند کو بیٹھ کو رکھتے تو سرکار دو عالم اپنی مسند سے کھڑ جاتے, سبحان اللہ, اپنے آپ کو آگے بڑھاتے, جسے فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے. اللہ کی قسم قرآن پاک بھی اترتا تو قرآن پاک رسول کے پیچھے جاتا ہے. رسول کہاں جاتے ہیں, قرآن پاک ویسا پیچھے جاتا ہے. جبرائیل کو یا رسول اللہ آیت ہے, بعد میں آیت ہے, چلو ایسا دوسرے نبیان کو بلاتا کرتے, ایک آیت دینا تو دور کے اوپر بلاتا کرتے, کہاں کی بلاتا کرتا. رسول نہیں, کہاں رسول جاتے, اللہ کا کلام ان کے پیچھے آتا ہے. مگر کائنات میں واحد فاطمہ زہرا ایسی شخصیت, ایسی ہستی جو رسول خود اٹھ کو جا کر استقبال کر پاتا.
استقبال کو کیا کرتے ہیں، جتنی دور بھی نکلتے فاطمہ الزہرا کا ہاتھ چومتے، پیشانی چومتے، بولتے اے فاطمہ زہرا تم میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میری امت جو مجھ سے جنتی امت کو تو یہ بیواسی امت نہیں جو تکلیفاں دیتے ہیں، جو زہرا کو نہیں مانتی وہ امت، ایسا 70 پر 3 فرقے ہوتی ہیں، یہ فرقہ جنتی کہتے نہیں، یہ وہ جنتی فرقے کے بارے میں بولتی، میری وہ جنتی فرقہ جو اہل بیت کا محبت کرنے والا ہے، ان کی جانیں آپ کے اوپر قربان، ان کا مال آپ کے اوپر قربان، ان کی عزتیں آپ کے اوپر قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چومتے، لے کر فاطمہ الزہرا کو اپنی مسند کو بٹھانے کے بعد بولتے جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے، یاد رکھو 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تمہاری امت کے درمیان، 2 گرام قدر چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسرا میری عطرت اور اہل بیت، دوسرا میری عطرت اور اہل بیت، ان کا دامن مضبوطی سے تھامو، ان کا دامن مضبوطی سے تھامو، اگر تمہیں ان کا دامن چھوڑے تمہیں گمراہ ہو جاتے، کیا ہو جاتی؟ اب کیسا معلوم ہونا کو بولے تو گمراہ سلسلہ کون سا، گمراہ پیر کون سا، گمراہ خانقاہ کون سا، جس خانقاہ میں زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، جس خانقاہ میں فضل پاک 12 امام کا ذکر نہیں، جس خانقاہ میں اولیاء اللہ بزرگان دین کا ذکر نہیں، سمجھ لو وہ گمراہ خانقاہ، گمراہ سلسلہ، گمراہ پیر۔ اور جس پیر کے پاس اہل بیت کی محبت رہتی ہے، اہل بیت کے عنوانہ رہتی ہے، 12 امام کے عنوانہ رہتی ہے، زہرا کی یاد رہتی ہے، اپنے مریدوں کو محبت اہل بیت میں ان کو ملوث کرنے کا ان کو شوق رہتا، یاد رکھ لو وہ خانقاہ آپ کو سب سے بہترین خانقاہ، جنتی خانقاہ، جنتی خانقاہ۔ آج تمہارے خانقاہ میں کیا ہے، تمہارے صاحب، ہمارے صاحب کیا بولے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مثال۔ دیکھو خانقاہی نظام ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ ہمیں رسول کو مثال مانتی، نہ زہرا کو مثال مانتی، دونوں کو مثال نہیں کرتے۔ مثال کو بولے تو نیچرل ڈیتھ، کیا ہے نیچرل ڈیتھ اصل میں ہوئی نہیں، نہ رسول کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، نہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، دونوں کی بھی جو ہوئی شہادت ہوئی، کیا ہوئی شہادت۔ اب شہادت ہوئی تو مارے، کوئی مارنا یا زہر کے طرف سے مارنا یا تلوار سے مارنا، وہ زمانے میں اس کا 2 چیز، یا تلوار سے جس سے خون نکلے یا زہر سے۔ اب دونوں بھی یا سرکار دو عالم ہو یا فاطمہ الزہرا ہو، یہ دونوں کو بھی شہید ماننا، کیا ماننا، شہید ماننا، شہید جاننا۔ اب کی نہیں بولتے آدمیاں، یہ کی نہیں بتاتے آدمیاں، یا کی یہ سب چیزیں نہیں عام لوگوں کو یہ چیزیں نہیں بولتے، تو یاد رکھ لو مثال کو بولے تو انتقال ہوگا تو ایسا مرڈر ہوا تو کوئی نہیں پوچھتا، نیچرل ڈیتھ۔ شہادت کو بولتے ایک ساتھ کیا پوچھتی آدمیاں، رسول کو بھی شہید کرے کیا، زہرا کو بھی شہید کرے کیا، اب ان کو مارنے والے قاتلان کو، اب امام حسین کی ہمیں شہادت مناتی نہیں، اب سب کو معلوم یزید کون کیا کریا اس امام حسین کو، قتل نہیں کریا، نہیں کریا، شمر ماریا، پولی ماریا۔ اب ان کے نام تمہیں یاد نہیں ہے نا، کون امام حسین کو لے لے گا وہ کربلا میں عقبہ کو مارنے کرا ہے، کون کرا ہے، بولو جی، سب کو معلوم نا، بچے کو معلوم نا، آج رہے یزید کو بولا تو انہیں غصے میں آ جا رہا، مجھے یزید پکارو نہ ہوتا نہیں، تم نہ ہے نا، وہ نفرت ہے نا، یزیدیت کی نفرت ہے نا۔ چلو جو حسین علیہ السلام کی ہمیں شہادت کرتی کی ہمیں لوگ امام حسن کی نہیں کرتے، حسن بھی شہید ہوئے، ان کو بھی زہر ڈالے نہیں، زہر ڈالنے کے بعد کفن پہنا لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں جا کر تدفین کرنے گئے تو تیرا مارے، کسے جنازے کو تیرا مارے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے سامنے تیرا مارے، ایسا مارے تیرا، ایسا مارے جو جنازہ پکڑے تھے، جنازہ گریا نیچے، گریا تو زمین کے اوپر مولک تھا، تیرا کے اوپر کھڑا تھا جنازہ امام حسن۔ ساری امت دیکھی، سارے صحابہ دیکھے، تابعین دیکھے، پھر بھی کیا کرے، وہ جنازے کو پھر اٹھا لے جا کو امام حسین، پھر گھر کو لے جا کو، ہاں گھر میں رکھو، حضرت زینب علیہ السلام تیرا نکالتے،
جنازے سے تیرا نکالتی، بولتی یہ پہلا جنازہ دنیا کے اندر جو گھر سے نکل کو پھر گھر کو واپس آیا۔ تو نہ بولنے والے کون سے، مگر ہے حقیقت، ہے حقیقت۔ اب تمہیں پوچھی کہ امام حسن کو کون مارے گا، اس کے واسطے کوئی بھی مولوی بیان نہیں کرتا، پیر صاحب بیان نہیں کرتے۔ اب بیان کرے تو کون کون کی تھے وہ ٹائم کو، ایسے ایسے بڑے بڑے ادیان تھے جو کنٹرول کر لے تو رسول اللہ کی مذاق کر لیتے، اور جس کی خلافت میں ہوا، جس کی ملکیت میں ہوا، وہ لوگوں کے آرڈر سے اتنا امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ کو مارا گیا۔ امام حسن کے جنازے کو مارا گیا، اس کے ہاتھ چھپا جاتی، وہ ٹائم کو کھلا بولو کس کی، ابھی بولتے تھے حضرت کیا کہتے ہیں، وہ ٹائم کو وہ وقت کا جو سردار تھا، بڑا تھا، معاویہ تھا، اس کا گورنر مروان تھا۔ اب اس کے حکم سے امام حسن مصطفیٰ کے جنازے کے اوپر دفن نہیں ہونا سرکار دو عالم کی مزار میں تو تیرا چلا۔ اب یہ ہمیں بولے تو ہمیں غلطی کون، تو جتنا بھی چھپاؤ کتابوں میں آ گئے، لوگوں کو معلوم، تمہیں معاویہ کو بچانے کے واسطے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ غداری کرتا تھا کیا؟ امام حسن کے قاتلہ جو مارنے والی الگ تھی، مگر جنازے کو مارنے والے کہتے ظالم نہیں، وہ بھی جنت کے سردار کو مارنے والے، جنت کے۔ اب اس کے اوپر چلو، امام حسن سے اس سے پہلے سرکار مولا علی مشکل کشا کو شہید کر، مولا کو زہر دے کو، تلوار میں زہر کر کو، تلوار زہر آلودہ کر کو، کوفے کی مسجد کے اندر ان کو دیکھو جب نماز میں تھے، مولا علی مشکل کشا کے سر کے اوپر ضربت مارے، اور مولا علی مشکل کشا کی ضربت مارتے ہی تلوار یہاں تک بھیجے کے اندر سے نکل کو ہوٹ تک آتا ہے۔ مولا علی آج رمضان کے اندر 19 رمضان کو ضربت ہوتی تھی، 21 رمضان کو شہادت کرتی تھی، یہ خانقاہ میں مناتی صاحب، ہر خانقاہ میں مناتی، کیا وہ غم مولا علی مشکل کشا، اتنی بڑی ہستی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ کے قرآن سے ہوتا انفسنا و انفسکم، تم تمہاری جانوں کو لاؤ، اے رسول تم تمہاری جانوں کو لاؤ تو بولے تو سرکار دو عالم اس کے بدلی میں مولا علی مشکل کشا کو لے گا۔ رسول کی جان شہید بھی سو دے، رسول جسے اپنا جسم کرے، جسے اپنا گوشت بولے، اور رسول جسے اپنی روح بولے، جسے اپنی نور بولے، اس نور کو شہید کرے سو۔ اب مولا علی مشکل کشا کو زہر کرے تلوار میں، اور تلوار سے ضرب کرے، اب تو یہ بولتا ہو سب چیزاں، اب بولیا تو کس کا نام نکلتا، پھر بھی یہ بنی امیہ کے یہ حرامی معاویہ کا نام نکلتا، انہیں اقتدار میں تھا۔ اسے جب کسی کا قتل ہوتا ہے، فائدہ کسے کبھی ہوا تو انہیں قتل کرا، برابر ہے، فائدہ نہیں سو کہ کو قتل کرتا، فائدہ ہوا تو کس سے معاویہ۔ اب معاویہ کو بچانے کے واسطے کیا کرے، نہ رسول مولا علی کی شہادت کرے، چلو وہ جانے، اب اس سے پہلے فاطمہ کی زہرا کی شہادت، اب وہ بھی چھپا، کچھ لوگ اور تھے جو ان کو بچانے شہادت چھپا، تم نہ بولا لے مثال بولے تو قصہ ختم نہ، آؤ سنگل کرو، کھانا کھا لو، قوالی کرو، چلے جاؤ، شہادت کرو بولے یہ سب چیزیں غم کے ٹائم پر نہیں کر سکتے، تم نہ چپ کے رہے۔ اب فاطمہ الزہرا سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہوئی۔ اب یہاں سے واقعہ مختصر بول دو، اور جو بھی بولتے دلیل کے ساتھ، پریشان ہو جاؤ صاحب کو پوچھ لو، صاحب سب کچھ بتاتے، ہمیں بات کر لیتے، مگر ہے عجیب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار، ذرا چھوٹا بول دو، تمہارے دماغ میں ٹھیک ہو بولے تو یہ باہر ڈالنے کی بات نہیں، بہت ایکسپیرینس ہونا، دیکھو ادب رہنا، صاحب ہدیہ دیا، تحفہ دیا، کبھی بھی صاحب مجھ سے تحفہ دیا تو یاد رکھ لو، اسے قدم بوسی کرنا، اسے ادب سے ملنا، اسے مرشد کے ہاتھ سے جو کچھ بھی ملا اصل میں یاد رکھ لو، تم نہ بخشش کے لیے، تم نہ بخشش ایسا لائٹلی نہیں لینا، بخشش ملی تو اس کا شکر بھی بجا لینا، جس کے دل میں، جس کی زبان میں، جس کے عقیدے میں شکر نہیں ہے، مرشد روپیہ بھی دے رہا ہے، یاد رکھ لو کروڑ روپے کی سرکار، مرشد کچھ بھی دے رہا ہے، تمہیں اس کا ادب رکھنا، اس کا کیا ہے، اس کا احسان رکھنا، اس کا شکر رکھنا۔ اگر تمہیں شکر نہیں بجاتے تو آج تمہیں کہاں تھے معلوم کیا کہ ٹیویاں دیکھ لو، میچاں دیکھ لو، ادھر ادھر پڑے رہے۔ اللہ کا کرم، ایسے خانقاہیں آج بھی ہیں، ایسے پیراں آج بھی ہیں جو اپنی مریدوں کی آخرت کے بارے میں سوچے، تمہارے والد، تمہارے باپ دادا نہیں سوچے ابھی کا، آج تمہارا پیر سوچے نہیں سوچے، اس سے بڑا احسان تمہیں کیا ہونا نہیں ہونا، ادب کرنا نہیں کرنا۔ کبھی بھی یاد رکھو، جو عبادت کے ساتھ میں شکر نہیں رہتا وہ انسان کے اندر، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کچھ بھی رہتے اپنا یاد رکھ لو، اپنے مرشد کا، اپنے پیر کا شکر بجا رہا ہے۔
شکریہ بولنا، ادب سے جھکنا، یہ سب چیزیں کرے تو یہ سب چیزیں ہوتے بولی نا ہمیں بول کو کرانا کو نہیں. میں خود اپنے آپ دیکھا نہیں، وہ ایک ادب ہے، وہ احترام ہے. جو امت میں سے اگر یہ ادب احترام نہیں اترا تو یہ امت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، یہ امت فاطمہ زہرا کو قتل کرے، یہ امت امام مولا کائنات کو قتل کرے، یہ امت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، امام نقی، حسن عسکری، یہاں تک پورے کے پورے 11 امام اور 13 معصومین کو قتل کری سو جس نے ادب نہیں، شکر بجا لینے کی طاقت نہیں تھی کہ میں ان کا احسان مان کو ان کو شکریہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تو قتل کر رہا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار، آخری مرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار، تمہیں سنے لینا آخری 4 شبہ ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے 16 سال کے، حضرت زید کے بیٹے اسامہ ان کا نام، ان کو بولتے ایک لشکر تیار کرو، جا کو جنگ کو جانا. اب وہ 16 سال کے بچے آئے، آنکھوں ان کو سرکار دو عالم کو لشکر کا سپہ سالار بنا ڈالتے اور یہ جا کو باہر جا کر اعلان کرتے. مگر بڑے بڑے سینئر صحابہ کیا کرتے ہیں، میں 50-60 کا، میں رائٹ ہینڈ، میں لیفٹ ہینڈ، میں یہ میں وہ، میں بچوں کو نہیں مانتا، وہ لڑائیں. جیسا لڑائیں زور سے ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر مریض ہو کوئی نکل کو بستر کے باہر نکل کر آتی، پورے صحابہ ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ باہر کر رہتی. 3 دن سے دیکھنے نہیں رہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیکھتے کر سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی اور اس کے بدلے میں کیا کرتا، صدقہ دیتی. کیا دیتی؟ صدقہ دیتی. کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی پہلے، جو صدقہ رد البلا، بلائیں کو رد کرتی ہے، صدقہ آپ کو بیماریوں کو کم کرتی ہے، صدقہ آپ کو موت کو ٹالتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کرتے ہیں، وہ صدقہ دیتے. آج تمہیں جو آخری 4 شعبے کو صدقہ دیتی نہیں، وہ رسول کا محبت سے جو صحابہ کرے وہ کرتے تھے، مگر معلوم نہیں ہمیں کہیں کو کرتے تھے. وہ آخری 4 شعبہ تمہارا نہیں، آخری 4 شعبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 4 شعبہ آخری تھا، اس کے بعد پھر رسول اللہ کو 4 شعبہ ملا نہیں. یہ 4 شعبہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو، اسے بولتے ہیں آخری 4 شعبہ. بہرحال باہر نکلے تو سب نے دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو اے میرے صحابیاں، میں جسے میں بنا ڈالوں ختم، اس کے بعد تمہارے دماغ، تمہارے دلان، تمہارے آرڈران، تمہارا بڑپنا کی نہیں لانا. اگر تمہیں لاتی تو پورے جہنم کو جاتی. میں اسامہ کو بنایا تمہیں اسامہ کی اقتداء میں ان کو امام بنا کر تمہیں پیچھے جانا، اب چپ جانا، نہیں تو جہنم کو جاتی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، بولنے کے بعد پورے ڈر کو کیا کر رہے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید کے پیچھے چلے، زید کے پیچھے جانے کا پورا طے کر رہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولتی، بے ہوش ہو جاتی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر چل جاتی، طبان بہت جگہ آتی دیکھتی، وہ زمانے میں ڈاکٹر دیکھتی کرتی، سب جگہ کو معلوم ہو جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب دنیا سے پردہ ہونے والے. رسول خود بولا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ سے میں ملنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میرے بعد جو من بدھ مولا میں جس کا مولا ہے، علی میرا وسیع ہے، علی میرا خلیفہ ہے، علی امت کا میرے بعد قیامت تک ہادی ہے، علی کی نسل میرے 12 خلفائے راشدین ہوں گے، یہ خلفائے راشدین دین چلائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ڈکلیئر ہوگا. اب یہ ڈکلیئر کرتے ہی کیا ہوگا، اب ان کو معلوم ہوگا کہ ہمیں جنگ کو چلے گئے، رسول کا انتقال ہوگا، شہید ہو گئے، تو اب کرسی کے اوپر مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ قریب، اب وہ کرسی کو بیٹھ جاتی ہے. بیٹھ گئے تو ہمارا کام نہیں چلتا. کیا کرتے ہیں، ذری دور گئے کہ پھر واپس آ جاتے. آ جاتی واپس آ جاتی. اب واپس آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں، ہوش کی حالت میں آتی. تب کچھ صحابہ آتی، نام تو نہیں بولنا، صحابہ کچھ آتی. آنے کے بعد رسول کو بولتی تمہیں بیماری نہ، تمہیں بیمار ہے تو کیا تمہارا کام میں تم جہاد کو بھیجوں، جہاد کو جاؤ. میرے گھر والے مجھے دیکھ لیتی، تم نہ جو کام ہے وہ اللہ کا حکم، میرا حکم، تمہیں جاؤ. نہیں ہمیں رہتی، تم نہ دیکھ بھالی کرتی، کیا کی کرتی، کتنا ہی بولتی، نہیں مانتی. بولتے مجھے چلے کے بعد گلاٹا ہو کو خلافت کی پوچھی کو، یا رسول اللہ خود ابھی بیٹھ گئے ہمیں کیا کرنا. اچھا ایک کام کرو، قلم اور دوات کا حدیث ہے کرتاس، قلم اور دوات دو. یہ 1 تولہ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ، یہ 1 تولہ مولا علی مشکل کشا کے خلاف.
مولا علی اس کو کچھ سن تھی علم اور دوات اٹھا کر وہاں میں لے جاتی، ایک ڈولا لڑایا کرتا رسول کے صحابہ نہیں، رسول شدت بیماری سے بخار سے ہزیان بکری استغفر اللہ ہزیان بکری بہت ذلیل القدر آدمی بولتا ہے ہزیان بکری کیا ملے لیتا ہے آپ یہ دیوان خیال معاذ اللہ، یہ میرے الفاظ بخاری کے الفاظ ہے. اگر یہ شخص محمد مصطفیٰ بخار کی شدت میں پریشانی میں اگر ان کیا بھی ایسا لکھتا ہے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے. ہمیں نہیں لکھاتے، ہم نہ ضرورت نہیں قلم اور دوات کی، ہم نہ قرآن کافی، ہم نہ گینگ بندی. اب یہ قرآن کافی کی ہے گینگ، یہاں رسول اللہ کافی کی ہے گینگ. ہمیں جو گینگ نہیں وہ مولا کائنات نہ کچھ بھی نہ ہو، بے شک قرآن کی بھی شفاعت رسول کرا دے. قرآن ہماری نہیں، قرآن کی بھی شفاعت رسول کرا دے. ہمارا عقیدہ دو دھڑے آگے کیا آگے دو گینگ. یہ رسول کی بات کو نہیں ماننے والے، یہ قرآن کو ہمیں مان لیں کہ ٹھیک ہے تو قرآن کا بھی بولتا نہیں نا واپس پلٹ دو. قرآن تمہارے گھر میں ہے، کب تک بولا تم نے بات کیا ہے. آج بھی لوگ کیا ہے لوگ مانتے سے کسی کو بولے تو بے جان چیزوں کو بہت بھروسہ. میں بھی مزاروں کو جانے والا، میں بھی اولیاء کو ماننے والا، مگر کیا کرتے ہو مزاروں کے ساتھ میں بیٹھ جاتی، مزار تو نہ پلٹ کو کیا بھی بولتی. پیر کے سامنے بیٹھو، پیر پھٹ کے من پکڑتا، پیر سے دشمنی. بچہ کو کیسا بولتا، بچے بچپن میں جاتے ہیں، میں اسکول کو جاتا، کالج کو جاتا، بند کرتا بولے تو چکر مارتا، تمہیں ماری چکر. دشمنی کس سے تھی بولا ہوں گا بچپن سے؟ ٹیچر سے. کس سے؟ ٹیچر سے. ٹیچر کو دیکھ کر تو مس برابر تھی، ماسٹر برابر ہے، مگر اصل میں کیا کرتی تھی اس ٹیچر بکانچ پڑھاتی تھی. بکا ہمارے پیچھے چل رہے، بھاگے بند کرے تو بھی بکا ہمارے ساتھ میں رہتے، اسکول کو گئے تو بھی بکا ہمارے ساتھ میں رہتے. بک سے دشمنی نہیں ہماری، کتاب سے دشمنی نہیں. ٹھیک ہے تو کتاب ہم نے کیا بولتے ہیں وچ پڑھا رہے ہو، مگر ٹیچر سے دشمنی. یہ ہوگا سو کتاب سے دشمنی نہیں ہے، ٹیچر محمد مصطفیٰ سے دشمنی ہے، مولا علی ٹیچر سے دشمنی ہے، مولا حسن حسین سے ہے. کتاب سے کون بھی لڑتا نہیں، کتاب سب کو ہونا، کتاب سب کو ہونا، مگر کتاب کے ٹیچر اہل بیت کون بھی نہ ہو یہ ہونا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے دو ڈھرے سرکار کو ٹیمپو آواز کرے چلے جاؤ میرے نظران کے انکھا میں سامنے، چلو جب تم سب برابر نہیں نکلو ہے جب باہر کو. کسے نکالتی؟ گھر کے باہر والے کو نکالا، گھر والے کو نکالتے ہیں. اب گھر والے اب بہت سے روایت میں آتا ہے مولا علی مشکل کشا کو سرکار دو عالم لکھ کو دیتا، یا علی میرے بعد تمہیں یا خلافت یا امامت یہ سب چیزیں تمہیں دیکھ لینا، اور یہ حدیث بھی لکھ کو دیا. دو جگران سے قدر چیزیں مجھے پکڑنا ہے، قرآن اور اہل بیت. دو بھی اگر پکڑنا تو تمہارے سے پکڑنا، اگر قرآن بھی پکڑنا تو تمہارے سے لینا. قرآن کی تو تمہیں انا مدینۃ العلم علی باب، تمہیں انا مدینۃ الشریعہ علی باب، انا مدینۃ الطریقہ علی باب، انا مدینۃ العلم لدنی علی باب. ہر چیز کا علم انا مدینۃ، پورے کا پورا قرآن ماؤل علی ماؤل قرآن. تم نہ ہر علم بھی تمہارے پاس سے لینا. قرآن اگر کوئی عام انسان پڑھا تو قرآن کیا ہوتا ہے اسے فائدہ نہیں دیتا، کی کر دو بولے تو گمراہ کرتا ہوتا. قرآن بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے. قرآن شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، وہ قرآن رضیم کی رضالت میں اضافہ کرتا ہے. قرآن سے کچھ عاملہ، قرآن کے کچھ نسخے لے کو اسے بے ادبی کر کو اس سے جنہ کا نکال کو غلیظ جنہ نکال کو غلیظ عمل بھی کرتی. وہ قرآن سے اچھے عاملہ کیا کرتی، قرآنی نسبت نکال کو ان کو شفا بھی دیتی. دو بھی قرآن سے چھوٹا سا، شیطان کو بھی بلانا قرآن سے چھوٹا سو، اور اچھے پاک جنہ موکلہ کو بلانا سے بھی قرآن سے چھوٹا سو. یہ چیز ہے. اب وہ اس کی بحث میں نہ ہو. دو چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہاں ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہے قرآن. دو چیز میں یہاں ایسے چیزاں ہی قرآن کے اندر تمہیں ایسا بھی کر سکتی ایسا بھی کر سکتی. اس کے واسطے قرآن جب پڑھتی استاد کی ضرورت، قرآن جب پڑھتی استاد کی ضرورت، تفسیر جب پڑھتی استاد کی ضرورت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلے جاؤ میرے خیال نہ کو چلے گئے پورے. کہاں گئے؟ پھر جہاد کو نہیں گئے، پھر جبری کہیں کو جبری. پھر کیا بھی ہوگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں بیٹھ جاتے، ہمیں نہیں رہتے نا.
اب آپ کو دیکھیں تو کرسیاں کے اوپر یہ لوگ بیٹھے رہتے ہمیں ان کی غلام اگر قرآن نا اس کے واسطے نہیں جاتے بیٹھ دوسرے دن آتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا شیشی دوا کی رہتی سرکار دو عالم کو ڈالنے جاتی دوا کی شیشی سرکار اشارے سے بولتی نو نہیں ڈالو اب انہوں بولتے ہیں تفصیلہ میں سو رہی ہے اب سرکار چاہے بیماری میں رہو چاہے بچپن میں رہو چاہے جوانی میں رہو چاہے بٹاپے میں رہو چاہے قبر میں رہو چاہے عشر میں رہو کسی بھی حالت میں رہو خدا کی قسم انہوں ہمارے سرکار ان کا حکم ہمارے اوپر لازم ان کا حکم ہمارے اوپر لازم اب سرکار بولے نہیں پلانا ابھی وہ پورے کھڑی سرکار کو پلانے کی کوشش کرتے ہیں کیا دوا سرکار اشارے سے بولتی نکو کرو پھر فورس ملی پلاتی سرکار دوارا پیتی بے ہوش ہو جاتی پھر دوسرے دن اب یہ کیسا میں 4 صبح ہوا یہ جمعرات کا قصہ ہوا اب یہ جمعہ کا قصہ ہے مختصر بول لے جاؤں اب پلاتی سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں جمعہ کے دن ہے کہ نہیں تب اس صبح کو کون مجھے پلائے کون مجھے پلائے بلاؤ سب بخاری کا حدیث سب کو یہ پلاؤ سوائے عباس کا کوئی نہیں چاکی کا تو انہوں نہیں تھے سب کو پلاؤ کرتے بولنے کے باوجود بھی کون بھی دوا پی رہا ہے دوا پیا تو مر جاتا ہے نہیں مرتا رسول کو پلا کو ہی وہ دوا کون بھی نہیں پی نہیں میں نہیں تو نہیں کرو وہاں گلاٹا کرے پھر ہوا گیا جمعہ کی نماز پڑھا اب جمعہ کی نماز وہ شخصیت پڑھانے جاتی ہے جسے ہمیں اب انہوں پڑھانے جاتی نماز اب انہوں کیا خیال سے پڑھاتے ہیں اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیات میں اگر میں ممبر قبضہ کر لیا تو رسول کے بعد یہ دلیل بنتی کہ انہوں زندہ رہتے ہوئے میں قبضہ کرتا ہوں اس کے بعد منجد اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتی آواز کس کی آ رہی ہے فوراً اے عباس آؤ اے علی آؤ چلو مجھے بلا لیتے ہیں ممبر کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے نہیں آتا وہ حدیث بولتی بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹ لے جاتی ہیں جو گھوٹے کی لکیر ایسا زمین کے اوپر پڑتے سن کو ہے ایسا چاہتے ہیں سیدھا جاتے ہیں ابو بکر کے پاس آؤ چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ نماز کی ابتدا کراتے پھر اس نماز کے بعد خطبہ کرتے پھر نماز کے بعد خطبہ کرتے بولتے کہ یہ جو ممبر ہے وہ میرا ہے اللہ کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس ممبر کے اوپر علی کو تمہارے اوپر مسلط کیا میری نبوت آخری ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا اس کے بعد جو ہدایت کا کام ہے وہ علی سے چلتا ہے علی سے چلتا چلتا 12واں آتا اس کا نام میرے نام پر رکھا اس کا نام محمد رکھا انہیں ہدایت دینے والا رکھا اس کے ماتحت میں یہ دنیا چلتی ہے یاد رکھ لو ان کو پکڑ کو قرآن کو پکڑو ان کو پکڑ کو حدیث کو پکڑو ان کو پکڑ کو کعبے کو پکڑو ان کو پکڑ کو صراط المستقیم کو پکڑو ان کو چھوڑو تو ختم تمہاری کہانی اللہ بولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ذرہ ذرہ خیبر خیبر حیدر 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 گولڈن فلاور فلاور حیدر 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 جو حیدر بھی بولے رحمت اس پر حیدر 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 جو حیدر بھی بولے رحمت اس پر حیدر 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 جو حیدر نہ بولے لعنت اس پر حیدر حیدر جو حیدر نہ بولے لعنت اس پر حیدر 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 نعرہ حیدری یا علی شہزادی یا زہرا یا شہزادی یا زہرا نعرہ بلند سلوات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد اب رہی بات یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد اور شدید بیمار ہوتے جاتے اور وہ دوا استعمال ہوتے جاتے پیر کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب رات میں فجر سے پہلے جسے اتوار کی رات میں بہت تڑپنا شروع کرتے بخاری کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تمہاری ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں میرے انتڑیاں ٹکڑے ہو گئے میرے پیٹ میں انتڑیاں ٹکڑے ہو گئے مجھے کسی نے زہر دے دیا
کسی نے زہر دے دیا. اب اس کے بعد مورخہ کیا لکھتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی جنگ میں یہ ایک یہودی عورت نے ایک زہر آلودہ کھانا کھلا کو وہ زہر دے ڈالیا. وہ زہر کا اثر ہوتے 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 سالہ جا کو آپ وہ چھوڑو تم اسٹوریاں بنا لیا تھی نا، مگر ایسا تو زہر نہیں رہتا کہ سالہ جا کو بعد میں موت آنا. اب زہر کون دیے، زہر کیا دیے، کسے تمہیں چھپانا چاہتی ہیں، کسے تمہیں کھولنا چاہتی ہیں، وہ اللہ معلوم، اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم ہے، مولا کو سب کچھ معلوم ہے. بہرکت کسی حالت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبدل ہٹانا تھا، کرسی کو جب بیٹھانا تھا، بیٹھنا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شہید پیر کی صبح صبح کو ہو جاتی. اب پیر کی صبح کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت ہو جاتی. مولا کائنات موجود، امام حسین حسن موجود، فاطمہ الزہرا موجود، ان کے گھر والے موجود، باقی کے جتنے بھی صحابہ میں حضرت سلمان فارسی موجود، حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر غفاری، جتنے مجھے معلوم نامات تھے بولو، باقی کے جتنے بھی تھے انہوں یہ ایک چبوترا تھا. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں، ان کے گھر میں، رسول اللہ کے گھر میں. اب ان کی لاش مبارک پڑی ہے باہر کچھ دور تک، پورے صحابہ مل کو چبوترا بنی سقیفہ مل کو ایک چبوترا تھا جو بنی سقیفہ کا چبوترا تھا. وہاں سب کے لڑائیں، تو خلیفہ میں خلیفہ، تو خلیفہ میں خلیفہ، تو خلیفہ میں خلیفہ. مدینے والے کون کی حضرت عبیدہ بن سقاف انہوں میں بننا کو انہوں ڈکلیئر کرتی. مکے والے گئے، مکے والے بولے نہیں میں بن تو ہمیں پرانے، تمہیں مدینے والے بعد میں بنی سو، ہمیں مہاجرہ، تمہیں انصارہ. لڑائیاں چلتی، پنچایت چلتی، لڑائیاں پنچایت یہاں چلتے رہتی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بھی یاد رکھا، تقریباً 13 جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. کتنے جگہ؟ 1.25 لاکھ. کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں 13 جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر میں موجود ہے. 13 صحابہ، 13 صحابہ. اس سے بڑی امت کے اندر کیا رہے گا غلطی جو رسول جیسی ہستی کو انہوں یتا بڑا ہاتھ دیے. تو تم نہ کیا سمجھ تمہیں آج کل کے مولانا مفتیان کو آج کل کے یہ نو نہاد پیرا سمجھ سبھی تم نہ سچی بولتی نہ. اب انہوں کیا کرتا ہے معلوم؟ اب بولے نا حضرت 1.25 لاکھ میں 13 نکالو تو کہتے جی، کہتے 1,24,000 چلر وقت ادنیا خلافت بنانے میں نہیں سکتے. 13 ادنیا رسول کے ساتھ میں غم رسول کے ساتھ رولے کو تدفین کرنے میں نہیں سکتے. اب کیا فیصلہ کرے؟ پورے غلطی کو ہو جاتی، پورے چلے گئے. انہوں رسول کو چھوڑ کو رکھنے والے پورے چلے گئے. اب انہوں پورے کے پورے اب کو بچانے کے واسطے کیا معلوم؟ اب وہ ایک چپکے ایک حدیث لائی، امت کا اشتہار، امت کا اشتہار باعث رحمت. یہ کیا اشتہار کرنی سو ان کرسی کے واسطے وہ رحمت ہوگا. یہاں اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے واسطے رو رہی سو، یہ رحمت نہیں ہے. تم نہ وہ رحمت، وہ رحمت آج بھی بولتے ہیں. دنیا مولویہ کا علماء کا حسین بولتے وہ علماء بیٹھے تھے نہیں انہوں عالمہ جو کھڑے تھے نہیں. علماء کا اشتہار کیا ہے؟ جمع اڑا گینگ ہو جانا، سب سے زیادہ ایک چیز کے پر جمع ہو جانا وہ رحمت کا ہے. تمہیں کسے ملا رہی رحمت کو؟ کسے ملا رہی رحمت؟ وہ زحمت، یہ رحمت رحمت للعالمین کو چھوڑنا سب سے بڑی زحمت. زحمت تمہیں اپنے آپ کو زحمت کو سب سے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈالے تمہیں رحمت بولتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اندر صرف اور صرف 13 آدمی، صرف اور صرف 13 آدمی موجود. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مولا کائنات علی مشکل کشا امام حسن امام حسین علیہ السلام ان کے گھر کے اندر. کن کے گھر کے اندر؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان نہیں، وہ قبرستان نہیں، قبرستان بقیع وہاں سامنے تھا. اب رسول پرائیویٹ پراپرٹی میں دفن ہو رہی سو. کس کی پراپرٹی میں؟ رسول اللہ کی. اب تمہاری بیوی ہی تمہارے گھر میں شادی ہو گئی نا، تمہارے گھر میں ہی، تمہیں ججورو کے گھر میں ہی برابر ہے. تمہارے سرکار بھی، میرے سرکار بھی میری بیوی کو میرے گھر میں رکھ، میرا وہ شان ہے، میری غیرت
मैं जाको जोरों के घर में नहीं रहता, जितने भी जोरा रहती भाड़े का की तोड़े का की किसका की घर, हमें अपने अपने औरतें अपने मर्द के घर में रहती है। अब रसूलुल्लाह का घर, किसका घर, रसूलुल्लाह के घर में खुद मौला अली मुश्किल कुशा खबर मुबारक खोदने के बाद वो जगह के पर सरकार को जो भी भलाना था उनको सब करना था, और जन्नत से जो चीज़ें आए थे उनको ये करे ले जाओ, तदफीन करती सरकार तदफीन करती। तदफीन करने के बाद बाहर निकल को देखे तो वो भी एक दिन दो दिन नहीं, मौला अली गम से चूर चूर, फातिमा गम से चूर चूर, हसन हुसैन गम से चूर चूर, वो छोटे मोटे जितने भी सहाबा थे उन गम से चूर चूर, उन्हें दुनिया से लेना देना चाहिए। मामूली अगर कौन किसकी तभी माँ मर गई या बाप मर गया या जोड़ी मर गई, उससे दुनिया का ख्याल रहता है। कायनात का मालिक इंतकाल हुआ, शहीद होगा, उनको क्या ख्याल, यहाँ देखे तो कुर्सियाँ का ख्याल, यहाँ देखे तो रसूल का ख्याल। रोना 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 मौला अली का रोना, उसके अंदर सबसे ज्यादा रोना फातिमा की ज़हरा, यत्ता रोते सिवाय वक्त नमाज छोड़ को, उसके बाद रोते 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 इतना हुए 3 दिन के अंदर आड़ रहा खिलाफत से। फातिमा ज़हरा का रोना ऐसा खतरनाक है कि हमारे बच्चे रातों भर सो रही नहीं, हमें मर्दा सुबह को ड्यूटियां को जाने का है, खेतन को जाने का है, फातिमा ज़हरा रोले को रह तो आए अली ये सब नहीं चलता, तुम्हें पहले जाको बंद कराओ, फजर की नमाज के बाद पूरे के पूरे दिन को मौला अली को पिटा। मौला अली देखते ही क्या 3 दिन पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे ज़हरा की इज्जत क्या करते, क्या हराम करते, 3 दिन के बाद फातिमा ज़हरा का रोना भी उम्मत को मैसर नहीं हो रहा ना, इनू तो रो रही नहीं, इनू उनके बेटी हो उनके घर में रोए तो नहीं हुआ, क्या करना कहते हैं ऐसा करे तो बोले तो ऐसा अच्छा नहीं है, हमें उठा को ले जाओ कांटे फिर माज़ल्लाह वो सब चीज़ें अलग। तो मौला अली मुश्किल कुशा आती ज़हरा को बहुत की रिक्वेस्ट करती, मैं ज़हरा आज उम्मत हमारे से पलट गए, जो 3 दिन पहले थे आज मुझे सलाम भी कर रही, मुझे इज्जत भी नहीं कर रही, कोई मुझे पलट को बात भी नहीं कर रहा, क्या है कि उनको खिलाफत की कुर्सी भी मिल गए, मुझे नको भी जरूरत भी नहीं है सब चीज़ें, फिर भी मुझे कोई भी एहतराम नहीं करी, बात नहीं कर रही, देखो बाइकआउट करवा रही, हमारे घर को बाइकआउट करते, ये काम करो तुम यहाँ रोना करो, इनको डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा घराना रहमतुल्लिल आलमीन का सबके ऊपर करम करना रहम करना हमारा काम, तुम यहाँ रो रही हो तो बच्चे उठ जा रही रहते, उनके काम आनी हो रही रहते, काम करो चलो, तुम ना ये घर बंद को देते, ये झोपड़ी डाल देते, तुम यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाकर सरकार है मौला अली मुश्किल कुशा ये झोपड़ी डालती, वो झोपड़ी में क्या करती, बैतुल हुज़्न का नाम रखती, रोने वाला घर। देख लीजिए उम्मत, रसूल की प्रॉपर्टी के अंदर रसूल दफन हुई सो, रसूल की बेटी रो रही सो, रसूल की बेटी का घर हो, बाप मरता से किसका घर, अपनी औलादिश ना, उनका घर रहने के बावजूद भी उनके घर में रोने नहीं दे रही सो, निकाल को उम्मत 3-4 किलोमीटर दूर उनको बैतुल हुज़्न के अंदर, वहां मौला अली मुश्किल कुशा सुबह से रात तक, सुबह को आते तहज्जुद को आते, रात भर रहते रोते, जब भी वक्त मिलता घर को बुलाने जाते थे तो उठते नहीं थे, वहां से रोते 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 कहाँ आबादी से दूर बुलाने जाते होना। ये उम्मत ये अहले सुन्नत वल जमात के हदीसों से, अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्गान दीन से बात करूं से कौन सी भी बात ये ना कोई अहले तशय्युअ से है ना कोई इससे है, अहले सुन्नत के किताबों में यह लिखा गया कि वो टाइम को मदीने के अंदर सहाबा रहने के बावजूद जो अपनी आंखों से अपनी इस्मत अपनी इज्जत और एहतराम फातिमा का देखने के बावजूद खुदा की कसम वो फातिमा दे जरा को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर डाले था। बोलो ये उम्मत का जुल्म है फातिमा ज़हरा के। आज भी दूर दूर से भी फातिमा ज़हरा की बात नहीं चलती, दूर दूर तक उनसे खानखा में खास ऐसे खानखा है बेंगलुरु के अंदर भी बचपन ही से सब चीज़ें तुम्हें कुर्बान जाना तुम्हारे पैरों के ऊपर, ये सब चीज़ें बोलने वाला बुला खोलना बोल को बुला को ऐसा बुलाने वाला कोई भी नहीं है भाई कला, वो एक चीज़ ही है वही साथ जुल्म कर को फातिमा ज़हरा को वो जमाने के अंदर जब अपने आप को सहाबा बोलने वाले हैं उन्होंने जुल्म कर को है तो फातिमा ज़हरा को आज नहीं वो रहता।
زہرا سلام اللہ علیہ جا کو بٹھایا. زہرا دن رات روتی، دن رات روتی، دن رات روتی. وقت گزرا، مولا علی مشکل کشا کے اوپر ظلم. 6 مہینے گزرے، لوگوں میں انتشار پیدا ہوا کہ پورے جنے میں ہمارے اوپر بیعت لے لیے، خلیفہ نمن کے اوپر لے لیے. زہرا کا گھرانہ نہیں لیا، زہرا کا گھرانہ نہیں لیا، علی کا گھرانہ لیا. ٹھیک ہے، تو وہاں نبی کا گھرانہ کو مقام تھا نا. اب پورے بیعت شدہ ہو یہ سب علی اور علی کے چاہنے والے، کچھ وہ صحابہ 13-14 صحابہ اور علی کا گھرانہ ان کے اوپر بیعت لیا. سیدھی سیدھی حدیث. مولا علی مشکل کو 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو انہوں ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے بیچ میں ایک مرحلہ ہوتا، وہاں سے آرڈر نکلتا کیا لوگوں میں جو مکے کے مدینے کے لوگ جو لڑتے تھے خلافت کو، ان کو بولے میں بڑا خلیفہ بن، تو وہاں کا گورنر بن، تو بصرہ کا بن، تو رے کا بن، تو شام کا بن، تو یہاں کا بن، وہاں کا بن. سب کو ایک ایک اقتدار بن جاتا. جیسا انڈیا ایک اسٹیٹ ہے، کرناٹکا کا تو بن، تمل ناڈو کا تو بن، تلنگانہ کا تو بن. ایسا عرب کے اسٹیٹوں کا ایک گورنر، جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو دے ڈالے. انہوں اپنی گورنری لے کو اب چپ، بڑے لوگ بیٹھنے کے بعد اب بات چلتی ہے. دیکھو نبی کا گھرانہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریا. کیا کریے ایکسیپٹ کر رہی جا کو بولتی مولا علی کو فجر کے نماز میں تمہیں ایکسیپٹ کر لو یہ خلافت. مولا بولتی میں اور ان کو میں گود محمد میں مسلمان بننے والا، میں آغوش محمد میں مسلمان بننے والا، میں پہلا کائنات میں مسلمان، میں پہلا نماز پڑھنے والا، میں پہلا قرآن پڑھنے والا، میں پہلا روزہ رکھنے والا، میں پہلا حج کرنے والا. خدا کی قسم میرے بارے میں سارا قرآن آیت بن کو کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا کام بھی ہے. خدا کی قسم میرا نام ہو، میرا نام ہو. میں ایسا، میں قسیم النار و جنت اور دوزخ کو بانٹنے والا. میں میری محبت پوری دنیا کے اوپر لازم ہے. میں من کنت مولا فہذا علی مولا. میں وصی رسول اللہ. میں خلیفہ نہیں جا پا ایسا کرنا نہیں بولا. سب میرے پاس نہیں آنا. بولے مولا علی کا ڈر گیا. ذرا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. کام دیکھے تھے، بدر دیکھے تھے، احد دیکھے تھے، خندق دیکھے تھے، خیبر دیکھے تھے. مولا مشکل کشا کی طاقت دیکھے تھے. کوئی بھی چھیڑنا نہیں چاہتا تھا مولا علی کو. اب مولا علی کا کام کیا تھا؟ وہ مہینے میں جانا، سرکار کی شہادت کے بعد قرآن کو مکمل لکھنا، جو رسول کی ترتیب اور ترتیب کے اوپر ہے وہ لکھنے کا کام تھا. ان کو معلوم تھا کہ ذمہ داری مولا علی مشکل، کسی کے اوپر بھی ذمہ داری نہیں تھی. قرآن کی ساری ذمہ داری علی کے اوپر تھی، کیونکہ تو وسیع علی تھے. دین کے بھی دنیا کے بھی رسول کے وسیع علی تھے. اور وسیع کے پاس ہی ہمیں نکالنا تھا، چاہے دنیا بھی نکال. رسول کا جو بھی آئی، جو بھی چیز آئی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے تعلقات تھی، اگر ملنا تو علی سے ملنا، دوسرے تیسرے چوتھے سے نہیں ملتا نہیں. اب مولا علی کا کام ان کو قرآن لکھنا، ان کی پورا یہ کرنا. ذرا دن کے بعد بھیجے، قرآن بھیجے، لکھو خلیفے کے پاس. اب ان کو غصہ کیا تھا؟ علی مانتے نہیں، ہم نہ انہیں بھی نہ کو، ان کا قرآن بھی نہ کو، علی بھی نہ کو، اور کیا یہ ہسٹری ہے، بھیجا ہے. آج میں کئی سال کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں پھر قرآن پھر جمع کرا. مگر اس جمع کرنے میں مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ نہیں تھا. امت کی غداری دیکھو کیا ہے. چلو اب اس کے بعد مولا علی کے اوپر پریشر ڈالے. مولا علی نہیں مانے، مولا علی سے کوئی بھی بات نہیں کرے. کون کی ایک بیوقوف نکلا، بولیا میں اب جاؤں علی کے گھر کو جاتا ہوں. جانے کے بعد میں ان کو آخری دفعہ پوچھوں تمہیں ہو رہی یا مر رہی. میں سچ کریا. زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے پاس گیا. خدا کی قسم جبرائیل آتے تھے، خدا کی قسم ان کے دہلیز کو قدم بوسی کرتے، دہلیز کو اپنا سر جھکاتے. کائنات کے اندر زہرا جو ستارہ تھا وہ دہلیز فاطمہ کو ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ واحد ایسا گھرانہ تھا. 6 مہینے رسول لگاتار فاطمہ الزہرا کے گھر کے سامنے جا کر السلام علیکہ یا اہل البیت کرتے. پہلے سلام کو زہرا کے گھر کو، بعد میں مسجد نبوی جاتے. 6 مہینے، آخری 6 مہینے یہ کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گھر کے سامنے کھڑ کر جا کر اعلان کرتی تعلیمہ کے بچے، اے علی نکلو باہر، بہت ہوگا تمہارا، بہت ہوگا تمہارا.
اب جو بھی ہے ہمارے ہاتھ میں، تمہیں اپنا ہاتھ دے دو، تم ایکسپٹ کر لو، نہیں تو بولے تو تم نہ چھوڑ کے نہیں۔ اندر سے فضا ہوتی نہیں علی، اور فضا فاطمہ الزہرا کی نہیں علی، پھر فضا جا کو کہا تو بولتی نہیں ہوا، لوگ بہت جماڑا ہوگا، ایک ایک آدمی ایک ایک بات کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتی، یہ کس کا گھر؟ جسے نبی اپنے سر کو جھکاتے وہ گھر، زہرا ستارہ آتا وہ گھر، انبیاء مرسلین یہاں قدم بوس کو آتے وہ گھر، ادب سے بات کرو، یہ زہرا کا گھر ہے۔ یہ بات بولتی پردے کے پیچھے سے کوئی ظالم ہوتا باتا نہیں، یہ گھر کو، یہ در کو جلا تو گئے، در کو جلا تو گئے۔ لکڑیاں جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں، جمع کرنے کے بعد لکڑیاں کو جلائے، در جلیا، دروازہ جلیا، دروازہ گریا، زہرا کے اوپر گریا، اس کے اندر وہ نہیں، دروازے کے اندر نیز تھی، زہرا کے پہلو میں جا کے گئے، اٹکی میں اٹکنے کے بعد زہرا کے پیٹ میں ہوٹل کو بچہ تھا جس کا نام محسن تھا، انہوں شہید ہوئے۔ ہونے کے بعد جیسا دروازہ گرتا ہے، فضا نکلتی باہر، علی کہانی تمہیں، علی کہانی، علی کہانی یا قرآن، علی جیسا آتی، جو کریا ظالم اسے بھی مارتی، مار کو بھاگتی ہوئی، اپنا خزام کے دادا میں ہم علی اکیلے ہٹا کو یہ کر کو فاطمہ الزہرا کو مار پڑ رہا، فاطمہ الزہرا جا کو حضرت فضا چلاتی۔ بعد میں 2-3 دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں محسن شہید ہو گئے۔ محسن علیہ السلام کو پھر نکال کو پھر تدفین کر کے مولا علی نے پوچھا، پوچھتی کیا ہوا واقعہ؟ ذرا قسم دے تو لیکن کیا بھی بولنا نہیں میرے علی کو، اگر تم نے بول ڈالے علی کو، علی غضبناک آ گیا، خدا کی قسم قیامت ہوتی نیچے، صبر کرو، فضا کو بولا یہ سب بات میں علی بعد میں زہرا ذرا سمجھتی۔ اب اس کے بعد زہرا اہل سنت کی کتابوں سے 19 سال یا سب سے زیادہ 26 سال 26 ایئرس ہوں گے، 19 سال یا 26 سال، دو چیز روایت، وہ ٹائم کو 90 سال کی بڈی کیسی رہتی ہے ایسا ہو جاتا، اپنے پہلو کے پر ہاتھ آ جاتا، ہاتھ میں ایسا آ جاتا۔ اس دوران کیا ہوتا معلوم؟ حضرت سلمان فارسی آج سمجھیں ماں زہرا جو تمہارے باپ کا جو باپ ہے فطر باپ آج ہم نے اندر جانے نہیں دیں گے۔ کون بولے؟ خلیفے، چلو مطالبہ خریدیں۔ فاطمہ زہرا ڈنڈا پکڑے ہاتھ میں رہے، سیدھا خلیفے کے پاس گئے۔ خلیفے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گئے، جب جاتی اب وہ تخت کے اوپر تخت خالی ہے، اب جاتی زہرا علی بولتی جاؤ تمہارے خلیفے کو بلاؤ، جاؤ خلیفے کو بلاؤ۔ خلیفہ بھی ایسا نہیں، خلیفہ 3 گھنٹے چھوڑ پاتا، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہرا آنے سے 3 گھنٹے پہلے اتارلاپن کرتے تھے، میری زہرا آ گئی، مگر رسول کے بعد 3 گھنٹے فاطمہ زہرا کو دربار میں کھڑا جاتا، 3 گھنٹے کھڑایا جاتا، 3 گھنٹے کے بعد خلیفے صاحب آتے، 3 گھنٹے کے بعد بیٹھتی، کیا قصہ کیسا؟ فاطمہ زہرا پردے میں رکھو ہوتی، یہ جو یہ پیپر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی، یہ پراپرٹی خیبر کے اندر میرے نام کو کر کو ہی سو، ان کے حصے میں ہی سو، میرے نام کو ڈائریکٹ کر کو ہی سو، وہ جو قلعہ تھا خیبر کا، یہ قلعہ مولا علی اٹھا ڈالے، اور 7 قلعے، پورے 8 تھے، 7 قلعے کیا کرتے ہیں، خالی یہ قلعہ دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے، بنا جنگ کے پورا آپ کو کیا کرتا ہے، پورے اپنے آپ کو سونپ ڈالے رسول اللہ، اور جو بنا جنگ سے جو بھی ملتا ہے وہ پورا رسول کا مل، قرآن بولتا ہے۔ اب رسول اس کے اندر باب فطر خاص مولا علی کو بلاتی کہ تو تم آپ کو مرہب کو شہید کر بولتی ہیں، مرہب کے خاندان والے کیا کرتے ہیں، مرہب کا جو بھی رہتا ہے وہ مولا علی مشکل شاہ کو دینا لوگ بولتی، مولا علی کو بلاتی، تم نے مرہب کو قتل کریا، مرہب کے جو باپ دادا جو بھی دیے تھے، اے علی تم نہ دینا چاہیے تو بولے، تو بولتی میں نہیں دیتا، کیا کرنا ہے، میری زہرا کو دیتا لگا، میری زہرا کو لکھ کو دیتی، پورے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے لکھ کو دیتی۔ خیبر میں 6-7 ہزار تھا، سب کو معلوم رہتا ہے یہ جو خیبر کا مال ہے وہ خالصتاً زہرا کا مال، باغ فطر، باغ فطر خالی یہ باغ نہیں، باغ فطر 8-10 باغ
8-10 बाल फातिमा ज़हरा लेने जाती है। ये मेरे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजिस्टर पेपर, क्या करते तुम? बोलती मेरे पास एक हदीस है, रसूलुल्लाह का जो माल होता है, रसूलुल्लाह का जो माल होता है वो उम्मत में बांट डालते हैं, बेटला को बच्चा को नहीं जाता, उनके फैमिली पर्सन्स को नहीं जाता। चलो फातिमा ज़हरा बोलती आदम का माल शीश को गया, शीश अलैहिस्सलाम, इब्राहिम का माल हजरत इस्माइल को गया, यूसुफ का माल, याकूब का माल, यूसुफ का, हर नबी का माल उसकी औलाद नबी होती तो जाता, नबी का माल नबी के औलाद को जाता। मेरा बाप भी नबी, उसका माल भी औलाद को आना, तुम्हें नहीं होना। सबूत लो, क्या सबूत दियो, किसे कुछ नहीं सबूत, जिसके आयत उतरी आयत तथीर, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम और तुम्हारे अहले बैत को हर बुराई से, आलूगी से, गंदगी से पाक रखा, दूर रखा। क्या रखा? हर चीज, कोई भी आलूगी, सच्चा झूठा, ये गंदगी की बुराई, अच्छाई, झूठ गंदगी की अच्छाई, बोलो जी। झूठ बोलना गंदगी है कि अच्छाई है? बुराई है कि अच्छाई है? बराबर, झूठ बुराई नहीं, बुराई है नहीं। कुरान ऐलान क्या करता सो, हर बुराई से, गंदगी से, आलूगी से अहले बैत को मैं दूर रखा गया। बोले जब अल्लाह ताला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की गवाही देता है कि इनमें झूठ, निफाक, हसद, जलन, बग़ज़, कीना, कपट कुछ भी नहीं है इनमें, बोले तो अल्लाह बोला, लेकिन बंदा उठ को बोलता सबूत लाओ, ठुकराए नहीं कुरान। चलो जैसा बोलते सबूत, क्या करती मालूम? फिजा बोलती जाओ अली हसन हुसैन को बुला लेगा, भागती फिजा दरबार में बुला लेना। ज़हरा क्या करते, वो बाग़े फिदर जो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थे, उसका अपना विटनेस के वास्ते बुला लिया, सबूत आए, अली आए, हसन आए, हुसैन आए। क्या बोलती बोल, वो सब तुम्हारे फैमिली के अंदर चलते रहो, खुदा की कसम, अल्लाह का दीन बचाना था। नसारा से कुरान में जब मुबाहले की आयत उतरी, 1.25 लाख सहाबा रहने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल इनको बुला लेगा, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, इनको बुला लेगा। अल्लाह ताला इनको विटनेस बना को है, तो दीन का ये जालिमा इनको विटनेस नहीं माने। अब बोलो इनको दीन नहीं, इनको इस्लाम में, इनको ईमान में, इनको किरदार में, कहीं को भोगनी तो बचाने के वास्ते इतना बड़ा गलती करता को। अब मौला इसको पूछा, बोलती नको ज़हरा चलो, हमें पेश जो करना था वो पेश करता ले, हमने ये सब चीज़ नहीं, दुनिया को मालूम होना था कौन हक को ही, कौन ना हक को ही, दुनिया को पता चलना था ये क्या बाग़े फिदर, क्या पूरी कायनात खुदा की कसम तुम्हारे कदमों में है। खाली दिखाना था हमें, आज भी बाग़े फिदर के वास्ते क्या भी लड़ रहे लीजिए, खाली तुम्हें जो किससे मानती उनके गलतियां को दिखाने के वास्ते खाली बात उठा दो। मौला अली मुश्किल फातिमा ज़हरा को उनका बुला लगा, जैसा बाहर निकलती है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखती एकदम और ज्यादा वीक हो गई, और परेशान हो गई। घर में जाती, घर में जाने के बाद छोड़ डाले तो अंदर से चीख, जोर से चीख पुकार, कौन? हज़रत ज़ैनब अली की बेटी, अब्बा अब्बा। मौला अली अंदर गए, क्या बेटी को? बोले तो बोलती अम्मा जब गए दरबार में तब थे 26 साल 19 साल, 2 रिवायत, जवान थे, काले थे बना। जब अम्मा वापस घर पर आए तो पूरे के पूरे बाला सफेद हो गए। यत्ता जुल्म, यत्ता एहसास उनको हुआ, खुदा की कसम जो अल्लाह का नबी में मैं आती तो खड़ जाता, आज मेरे सामने कुर्सी के ऊपर बैठे थे सभी, 3-3 घंटे ज़हरा को खड़ा को पूरे मजाक उड़ाते थे। ये जुल्म फातिमा ज़हरा गुजरे, ये जुल्म सहा नहीं सका फातिमा ज़हरा ने। पहले ये मार की शिद्दत, ये मार बहुत बड़ा था, हुसैन शहीद, ये देखो जुल्म। दूसरे दिन तीसरे दिन से कोई सलाम करने वाला नहीं था अली को, अली भी परेशान। जाते ही फिजा होती अंदर जाती, देखो
اگر فجر تک میں نہیں گئی باہر تو سمجھ لینا میرا انتقال ہوگا. اب نہیں سہا سکتی میں بے عزتی میرے علی کی نہیں دے سکتی. میرے بچہ کو اتنی عزت کرتے آج میرے بچہ کو پوچھنے والا نہیں اس کو حسین کو. آج میرے بابا کی خبر کو رونے والا نہیں, چراغ چلانے والا نہیں, آج ہماری جائیداد کو کرنے والا نہیں. بس میری تمنا ہو سکے تو میرے بابا کے پاس میرے بہنوں میں مجھے دفن کرتا. فاطمہ زہرا کی آج اے علی تم نے دیکھا کہ میرے باپ کے سینے کو سوتی تھی. میرا باپ اگر میں رہتی تو بستر کو میرے بھائی آپ سوتا. حتیٰ کہ تمہاری شادی میری شادی ہونے کے باوجود بھی ہمیں 2 جنے سوتے رہتے, نبی کریم بیچ میں آپ کو سو جاتے. یہ تھی محبت میری تھی. یا علی تمہیں دیکھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر 8-10 گھران چھوڑ کو تھا, تمہارا 8-10 گھران باغ میں تھا, مگر تمہاری شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بیچ کو جو بازو تمہارے گھر کے میرے گھر کے بازو بیچ کو یہاں میرے گھر میں تھے اور کھڑکی بنا رہتے مجھے دیکھنے. پوری دنیا کو معلوم یار نہیں میرے ساتھ. میں جب میرے باپ کے ساتھ دفن کرتا ہوں مولا علی معلوم یہ ظلم اب سے نہیں زمانے سے چلا. تو فاطمہ زہرا کی شہادت ہوتی بھائی کو ہوتے سمجھ میں آیا کیا شہادت ہوتے. اب حکم بھی یہ رہتا فاطمہ زہرا کوئی میری لاش کو چھینا نہیں, کوئی غیر محرم دیکھنا نہیں, رات میں میری لاش اٹھانا اور رات میں تدفین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار تھا. فاطمہ زہرا بولے اب مولا علی مشکل کشا پہلے ہم اٹھائے تو مولا کائنات کی طاقت کا اندازہ معلوم. جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ اپنی فاطمہ زہرا کا ہستی کو دیکھے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سوراخ ہوا. یہ چیز ہماری مولا علی مشکل کشا بے ہوش ہو گئی. مولا بے ہوش ہو گیا بھاگتی حسن حسین زینب بھاگتے بس کیا ہوگا علی تمہیں شعر خدا نہ ہوش میں لاتی بولتی خدا کی قسم ایسا احساس ہوا کہ میں یہ اتنے دن سے معلوم ہی نہیں تھا کہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پہلے کہاں فضا کیا تمہیں بولے تو بولے مجھے وعدہ کرے. فاطمہ زہرا بولو رکو یہ امت میں اختلاف ہو جاتا ہے, تمہیں غصے میں آ جاتی, جان سے سب کو مارتا تھی, اس کے واسطے میں چھپا ہوتی. فاطمہ زہرا بولے تھے اب فاطمہ زہرا انتقال ہو گئے, شہید ہو گئے. یا علی یہ ظلم ہوا, اس دن دروازہ گرا, پہلو کے اوپر گرا, منہ آپ اندر گرا, اندر کو اس میں محسن شہید ہے جو دوسرے چیز سے نہیں. علی کو معلوم تھا مگر دنیا کو دکھانا تھا. فاطمہ زہرا کو دیکھے تو پھسلیاں ٹوٹ گئے, ہڈی ٹوٹ گئی. ادھر کی کب بھی ہڈیاں ٹوٹ گئی نہیں. علی ہڈی ٹوٹے تو چھیے تو درد ہوتا, کہاں چھیے تو ہڈی چھیے تو درد ہوتا ہے, ہڈی دبائے تو درد ہوتا ہے جس جگہ. مگر پھسلی جب ٹوٹتی نہیں, پھسلی جب ٹوٹتی نہیں, پھسلی جب ٹوٹتی نہیں, سانس لیے تو درد ہوتا ہے, سانس چھوڑے تو درد ہوتا ہے. فاطمہ زہرا اتنے دل اتنا سنبھالے بعد میں فاطمہ زہرا کی ظلم کی ذلت دیکھنے نہیں ہوا, شہید ہو گئے. فاطمہ زہرا کا لاشا رات میں اٹھانا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار جو تھا وہ دروازہ جب اندر جا کو ان کے گھر میں دفن کرتے ہیں تو وہاں بھی پہلا لگا تھا, وہاں بھی لاکھ کرے تھے. اب سرکار مولا علی مشکل کی شاہ سوچے اب رات بھر تو میں نہیں رکھ سکتا, صبح ہو جاتی ہے. فاطمہ زہرا بولے رات کچھ تدفین کرنا. اب ہو گیا صبح نکلنے کا ٹائم آ گیا, جنت البقیع میں گئے, جنت البقیع میں جا کو تدفین کر رہے. 40 ایسا کیا کرے خبرہ بنا, یہ جگہ تدفین کرے, 40 گڈے بنا کو چھوڑ رہے. فجر کی نماز میں فجر کی نماز بھی ہوئی, فجر کی نماز میں پورے غلاٹا ہو. کون ہمنا جنازے کو نہیں بلایا, ایسا نہیں بلایا. کون ہو سکتی تمنا فل فضلی. مولا بولتی اب چپ. فاطمہ زہرا جس سے ناراض اس سے اللہ ناراض. فاطمہ سب سے ناراض تھی, بے شک اس کے واسطے تم نے جنازے میں بلائی نہیں. چلو بات زیادہ نہیں کرنا. مولا علی مشکل کشا آئے, 40 قبران کے اندر بھی تب بھی ایک آواز آتی ہے, ظالم کا بچہ بولتا ہے اے علی ہمیں جاتی اب قبرستان کو, پھر لاش نکالتی, پھر جنازہ پڑھتی. مظلومیت آج بھی ویسی ہے. آج بھی اگر ہمیں زہرا کی بات کر رہا ہے, یہ واقعہ بولا ہے, یہ کبھی کتابوں میں نہیں سو, کتابوں میں ایسے واقعہ بولتا ہے, آج بھی بولتا ہے. آج بھی اگر کوئی سن لیا غیر سن لیا تب کیا بولتا ہے, شیعہ والے تھک بتا رہے سب کو. اہل سنت کے کتابوں سے سبھی دکھ رہا ہے سب چیزیں. آج کا پہلے زمانے میں کتابیں لانا تو کہاں سے لانا تھا,
आज खाली फोन उठाओ, मार को उठाओ, अपने कसीद उठाओ, उनको से अहले सुन्नत के किताब उठाओ, मसूदी की किताब उठाओ, हर किताब में उठाओ, हर औरत लिखो है फातिमा ज़हरा को ऐसा शहीद करे लोग। आप कहाँ से छुपा लेते हो, कहाँ से छुपा लेते हो? मौला आपको खुद मालूम है, सब उलगा कर लो, कितने दिन भोग लेते, कितने दिन भोग लगे, याद रख लो। माफ की नहीं, ये तो इंग्लिश में कहावत है, when you hit it hard करो। जब मारो ऐसा मारो, फिर उन्हें रुकना नहीं, वैसा मारो। तब भी क्यों सभी जालिमाने बचे रहते। आज ज़हरा की शहादत बंद, आज अली की शहादत बंद, आज हसन की शहादत बंद, आज रसूल की शहादत बंद, पूरे इमामा की शहादत बंद। की बंद की कब बोले तो जिसे तुम्हें मानती उन्हें चिंतु शहीद करी सो, जिसे मानती कभी भी जिसका भी मर्डर हुआ तो कोटा में जाओ, कोटा के अंदर एक कानून क्या है मालूम, उस इंटेंशन ऑफ मर्डर क्या करती, इंटेंशन को बोलो तो इससे किससे फायदा होगा, किसी भी खून करे तो फायदा होगा। देखो इनके खून के बाद किससे फायदा होगा, इनके खतरा के बाद किससे फायदा होगा। जो इख्तिदार में आए उनुच कराए, जो इख्तिदार में आए उनुच कराए बैरक। आज हमारी ऐसा हो गया है, जो खातिला ही उनूबी रजी अल्लाह, जो मकतूला ही उनूबी रजी अल्लाह। हमें खातिला को रजी अल्लाह न करे, लानतुल्लाह पुकारो, मकतूल जो कत्ल हुआ उनको रजी अल्लाह पुकारो, बोले तो उल्टे पतले, उल्टे परेशान, उल्टे नको। क़यामत में कौन भी आने का नहीं, क़यामत में फातिमा ज़हरा चाहते सो, क़यामत में अली चाहते सो, क़यामत में हसन हुसैन चाहते सो। खुदा की कसम इनको छोड़ को कोई नहीं आता। रसूल फरमाती कोई निस्बत, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आती इस दुनिया में खबर के बाद सिर्फ और सिर्फ अहले बैत। और ये भी याद रखो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करती है, सारों खता के फातिमा सरकार बारम सब जिंदा रहती, बीमार रहती, सारों खता रोते फातिमा ज़हरा। और याद रखो फातिमा ज़हरा के आगोश में उनके रानू के ऊपर उनके गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान दी, गोद में जान दी। और जो घर में उन्होंने गए नहीं वो घर फातिमा ज़हरा। अब उसके बाद कौन की दफन हुए, वो बात बोलो देखो, पूछा मुझे दफन हुए, लोग क्या बोलते हैं, वो दफन होना बहुत बड़ा एजाज है। ये बात बोलते, ये प्रॉपर्टी किसकी, ये प्रॉपर्टी खबरस्तान आम पैसे लिखो जा दफन हो। अब यहाँ दफन होना तो किसकी इजाजत है, साहब की। हाँ नहीं देखो दफन हो गया तो गासिब गसब करने वाले, ना हमारी इबादत होते, ना रियाजत होते, ना गसब जमीन के ऊपर दफन हुआ था दुनिया को अल्लाह ताला नियामत बरकत देता, अजाब देता। मुझे बताओ जद्दे भी दफन नहीं होता, किसकी इजाजत से दफन? ज़हरा के लिए क्या इजाजत? ज़हरा के बाद अली के लिए थे, अली के बाद हसन हुसैन के लिए नहीं। डायरेक्ट जाकर जो दफन हो गए फातिमा ज़हरा अपनी प्रॉपर्टी को जी, तो तेरी प्रॉपर्टी नहीं, इन्हों किसके बाप की प्रॉपर्टी में दफन हो गए, दफन किसके हो गए? अब तुम दर वाले दर वाले अंदर, बखी में घर वाले, बिना छत के, बारिश में भीगना, सूरज में सूखना, कौन नहीं? माँ फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, इमाम हसन मुश्तबा वहाँ बखी के अंदर। एक बार मौला अली मुश्किल शाह को घर को गई रसूलुल्लाह, हसन हुसैन लेनी, कहाँ बेटी मेरे बच्चे, बोलती अब्बा मौला के साथ मजाक होगी, कहाँ? वो मैदान में झाड़ के नीचे बैठी उन्होंने खेल में। मौला अली मुश्किल कुशा देखती झाड़ के नीचे बैठी कुछ लिखते कि हसन हुसैन धूप में खेल रही। सरकार द्वारा मैं लेकिन क्या करें, मौला अली फट गए, फुट कर मौला अली परेशान, रसूलुल्लाह क्या समझ में नहीं आ रहा, मेरे बच्चे धूप में खेल रही सो। बेटे दामन उठा को उन्होंने बोर्ड को ले लगा, अली मैं नहीं देखना चाहता धूप में कहीं। मौला अली खुद रोता बस मौला अली सीने से लगा गुजार हो गया। मैं बोलती नहीं रसूलुल्लाह क्या मोहब्बत है। एक वक्त ऐसा आता है ये लाश करबला के अंदर ऐसा रहती है, ये परेशानी की हालत में रहती है, तकफीर नहीं होता ना कफन रहता। ये एक लाश मदीने के अंदर कफन के साथ आती है,
वाइट कफन के साथ आते हैं, लाल कफन में जाते हैं, उन्हें भी धूप में क़यामत तक रहता है, इन्हें भी धूप में रहता है। तुम्हें 5 मिनट की धूप में शिद्दत इनके हसन हुसैन के पर तुम्हें नहीं कर दी तो ये क़यामत तक भी दोनों भी ऐसा कहते हैं, या रसूलुल्लाह क्या उसका कुछ करोगे मौलाना मुझे। ये हालत उम्मत, ये सुनाने वाले भी नहीं, सुनने वाले भी नहीं, ये बताने वाले भी नहीं, या बोलने वाले भी नहीं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब सरकार जिंदा रहती तब वो बहुत रोते। फातिमा ज़हरा को कान में बोलती थी, फातिमा ज़हरा को इंतकाल के बाद खुद पूछती क्या बोलने लगे, बोलते अन्न खरीद अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझे मिलती है, उसके बाद मैं खुश हुई। और एक बात बोलती है क्या क़यामत के अंदर सबसे पहला सवाल फातिमा ज़हरा तुम्हारा होगा। क़यामत में भी याद रखना, सबसे पहला पूरे अहले बैशर को खड़ा था, आदम से लेकर खातम इंसान तक, हर फरिश्ता, हर मलाइका, हर नबी, हर गौस, हर कुतुब, कलंदर, खबरा में सबको खड़े रहते, हर नबी भी खड़े रहता। आवाज आती फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही, फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही, अपने सरों को झुका लो। पूरा अहले बैशर अपने सरों को झुका लो। 2 तरीके, या रुकू में जाओ या तो सजदे में जाओ, अपने सरों को जाओ। ये सर जो झुका, पूरी कायनात के अंदर आदम अलैहिस्सलाम को सारे फरिश्ते सर झुका नहीं झुका, आदम को सर झुका। मगर फातिमा ज़हरा का मुकाम ये है, अल्लाह ताला वो फरिश्ते जो आदम को भी सर झुकाए, क़यामत तक भी फरिश्ते सारे इंसान सारे नबियों को भी ज़हरा की सवारी आज तो वो झुका हुआ। अब आदम से भी बढ़कर फातिमा ज़हरा सलाम, फातिमा ज़हरा की सवारी जब आती है 70,000 मलाइका के बीच में से, तब एक हाथ में पैदा है इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता, खून भरा कुर्ता, ये हाथ में अली असगर का पहन, इसके माथे यत्ता फैसला, या अल्लाह इसका फैसला कर। अल्लाह बोलता है कि मैं करूँ, इन्होंने हमारे से बोलता तू ना पैदा करे, अल्लाह बोलता पैदा नहीं करया, मगर जो मारे तेरे बाप मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, तू जाओ उनके सरकार करने जाती है, या रसूलुल्लाह फैसला करो, देखो तुम्हारी उम्मत मेरे बच्चा को, तुम्हारी उम्मत मेरे बच्चा को तुम्हारे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे खता करो, बोलती नहीं जाओ अली को बोलो। अली के बाद ज़हरा जाती, या अली देखो तुम्हारे बच्चा को क्या करें, बोलती मैं भी फैसला नहीं कर सकता, किसके पास जाओ, जिसका कत्ल हुआ उनके पास जाओ। आखिरी में हुसैन के पास जाकर, ज़हरा ना अल्लाह करे, ना रसूल करे, ना अली करे, ना हसन करे, हुसैन तुम्हारा पहला है, ये अली असगर तुम्हारा पहला है, तुम्हारे बेटे का फैसला तुम्हें करना है। अल्लाह का भी हुक्म, रसूल का हुक्म, हसन का भी हुक्म है, आए हुसैन तुम्हें फैसला कर दो, तुम्हें क्या चाहते हो। फातिमा ज़हरा की मां हुसैन सलमा में आप बोलते हैं मेरी माँ जो तुम्हें चाहती हो मैं चाहता हूँ। अल्लाह की कसम फातिमा ज़हरा का फैसला क़यामत का देख लो, पैदल उठाई के लिए बोलते हैं या अल्लाह उसको पकड़ को, जिसने मेरे अहले बैत के खुशी में खुशी की और उनके गम में गम कर आंसू निकाला, मैं चाहती हूँ वो सारे मेरे साथ जन्नत में निकले तो फट के मन क्या करते बोलो मौला अली मुस्तफा जल्दी पहले बोलती है फातिमा ज़हरा जब शहादत भी नहीं हुई तब भी मैं हुसैन और हसन को रोता था, मोहम्मद मुस्तफा निकले उन्होंने मैं भी रोता था, हसन हुसैन में जो नाना रोते थे, अली रोते थे, माँ रोती थी, वो देख उन्होंने भी रोते थे, हमने हमारे गम को भी रोया करते उन्होंने भी निकले। वहां से ये पूरे 4 दिन निकले, अल्लाह ताला भी निकलता वहां से ऐलान करता है नहीं अल्लाह ताला होने के बावजूद भी मैंने भी गम मोहम्मद में, गम अली में, गम ज़हरा में, गम हसनैन करीमैन में मैंने भी उनके गम में गम मनाया। सारी मेरी कायनात को मैं बारिश खून का बरसाया, जमीनों में से खून का बारिश निकाला, हर जगह में सितारों को एक दूसरे से टकराया और दिखाया कि अल्लाह ताला भी इनकी शहादत के गम में शामिल। जो ये कतरा भी हसन हुसैन के वास्ते, ज़हरा के वास्ते, अली के वास्ते अपनी आंखों से निकाल के वो सब ज़हरा के पीछे जाते हैं। अल्लाह चले गए, रसूल चले गए, हसन चले गए, हुसैन चले गए, सारे अइम्मा चले गए, उसके पीछे गौसे आज़म चले गए, पूरे चले गए। जो गम में गम, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, ज़कात करने वाला, फैसला इसका ताला ये क़यामत बच्चा करे अहले बैत की शान में, जो अहले बैत की शान करे उन्हें कामयाब करे।
ये है हकीकत। तुम्हें जिसके पीछे पड़ रही वो चीज क्या भी काम नहीं आती, जिसके पीछे नहीं पड़ रही वो चीज काम आती। इनके पीछे पढ़ो, इनके पीछे पढ़ दो 2 रकात पढ़ लो, इनके पीछे पढ़ दो ये रोजा का जाओ, मगर इनको छोड़ दो तुम्हें कितनी भी इबादत कितनी भी रियाजत करती हो, खुदा की कसम हजरत बैठी तुम ना जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना नहीं। और तरीका भी याद रखो, अहले बैत की मोहब्बत पढ़ने का तरीका सीधा अहले बैत के साथ नहीं जा सकते हैं। बहुत जने क्या है अली की विलायत मालूम होगी या नबी की रिसालत मालूम होगी या अहले बैत की शान मालूम होगी, सीधा जाने की कोशिश है। खुदा की कसम हमारी औकात ये एक मुरीद की औकात सिर्फ और सिर्फ आखिरी उसका मंजिल कहाँ था तो उसका पीर। उन्हें पीर तक गया तो उन्हें उसके पीर तक जा सकता था। पीर को छोड़ कर मैं गौसे पाक तक नहीं जा सकता तो बोले तो उन्हें भी गद्दार, उन्हें भी मरदूद, उन्हें भी लानती। पीर छोड़े मैं अली को पकड़ती तब भी गद्दार होता कि अली मामूली हस्ती नहीं, तुम्हें डायरेक्ट पकड़ लेने के बाद हाँ तक अली तो बहुत दूर की बात, गौसे आजम को भी डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते। गौसे आजम को भी डायरेक्ट पकड़ रहते तो उन्होंने डायरेक्ट खलीफे बना को नहीं रखते थे। उन्हें पकड़ने के वास्ते उनको एक निस्बत लगा दो, तुम्हारे पीर को पकड़ो, तुम्हारा पीर वो पीर करने लेता। पीर को छोड़ो, तुम्हें कभी भी जिंदगी में गौस तक भी नहीं पहुंच सकते। आज लोगों को क्या है मतलब जरा सुनने कर ले, चाहे यूट्यूब को चाहे फेसबुक को कल की देखता है कोई शिया की महफिल में चल रहा है, पीर कुछ छोड़वा दे, पीर छोड़ को पैसा नहीं जाते, पीर छोड़ को पैसा नहीं क्या चाहे, पीर छोड़ को पैसा जाता है। तुम ना आया सोच पीर से निस्बत सरकार से हो को, मौला से हो को, हसनैन करीमैन से हो को, इमाम मेहदी से हो को, गौसे पाक से हो को, उनसे हो को तुम्हारा पीर आया सो नहीं, पीर से तुम्हें आया बराबर। अब तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी इबादत, तुम्हारा जो कुछ भी है वापस कैसा जाता सर, कैसा जाता सर। याद रखियो जो तरीके से तुमना वो दिल में नूर आया वो तरीके से तुमना अल्लाह ताला तक तुम्हारी नमाज भेजना, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी ज़कात तुम्हें पीर से नहीं भेजे तो ताकि कसम तुम्हें मुर्तद होकर कौन भी दुनिया के अंदर जैसा हमना दीन आया, तुम्हें मुसलमान बने थे तुम्हारा माँ बाबा के पेट में, मोमिन तुम्हारे पेट तुम्हारे पीर की निस्बत से बनी, मोमिन तुम्हें पीर की निस्बत से बनी, कान खोल को सुनो बराबर। मोमिन तुम्हारा माँ बाप नहीं बना, मोमिन तुम्हारा पीर बना है। और मोमिन जन्नत को जा सकता था, जाना तो ये तरीके से जाना, अगर तुम्हें क्रॉस करे तो मैं खत्म। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला शहादत फातिमा ज़हरा के सदक़े, शहादत रसूल के सदक़े, शहादत अहले बैत के सदक़े आज जिन जिन का संदल उर्स था, हजरत के जो मुरीदीन थे, उनके खलीफे थे, उनके चाहने वाले थे, जिनका उर्स था, जिनका संदल था, और जितने भी उम्मान रखे हैं अल्लाह ताला उन सब की दर्जात की बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, उनके क़ब्र में नूर अता फरमाए और उनके सदक़े में हम सब की भी मग़फ़िरत अता फरमाए, हमारी भी नजात अता फरमाए और उन सबको जामे कौसर रसूलुल्लाह के बच्चों के हाथों से अता फरमाए। औरत मुरीदा इनके खानका से दुनिया से जा चुकी हैं तो फातिमा ज़हरा के नादैन के सदक़े उन सब की शफ़ाअत अता फरमाए। हम सब गुनहगारों के लिए रसूलुल्लाह की बेटी की रहमत की चादर के नीचे हम गुनहगारों के गुनाहों की पर्दापोशी अता फरमाए। बीमारों को बीमार करबला इमाम ज़ैनुल के सदक़े हम सब की बीमारियों को दूर अता फरमाए, हमारे साहिब की तंदुरुस्ती अता फरमाए, हयाती अता फरमाए और उनके खानका को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला और ज़्यादा मोहब्बत अहले बैत हम उनके मुरीदों में, हमारे मुरीदों में, सारे मोमिनों में मोहब्बत अहले बैत कूट कूट कर भरे। अल्लाह ताला की निस्बत अता फरमाए, अल्लाह ताला इस महफिल मजलिस को कबूल अता फरमाए। और आखिरी बात मैंने जत्ता भी बोला, साहिब के शिजरे भी पढ़ लिखा में, उसमें ये शिजरे में भी किसी भी सहाबी का नाम नहीं है। अब हमने जरूरत भी नहीं है, जिसे माने जिसे नहीं माने मस्ट इज्जत है ये तरफ कर लो, मगर तुम्हें पढ़े तो शिजरा रसूलुल्लाह, मौला अली, इमाम हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रज़ा, महमूद सिर्री सख्ती, जुनैद बगदादी होते होते गौसे आज़म ने तो ख्वाजा गरीब नवाज ने तो सहरवर्दी ने तो यहाँ ने तो वहाँ जा रहा। यहाँ किसी की भी बात नहीं है और खानखाई निज़ाम में किसी की बात नहीं चलती अली के सिवा। हम सब के नारे हैदरी, नारे